اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کی اسپیشل چاند رات ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت۔ اور آج ایک آپ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہاں پہ ہماری ساتھی پریزنٹر محترمہ مدیحہ علی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ ہے آج کے لیے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کل دفعہ عید ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ہی دن پورے عالم اسلام یا بیشتر جو ہے آپ یوں کہہ لیں زیادہ تر جو، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے۔ اور ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ بہت سے دلچسپ جو ہے وہ پروگرامات کے اندر جو ہے چیزیں ایسے ملیں گی آپ کو کہ بہت سے لوگوں کی جو اس طرح کی لائف جو عام طور پہ پردہ سکرین میں وہ نہیں ہمیں نظر آتی، ہم ان سے سوالات کریں گے بڑے انٹرسٹ اور بڑی دلچسپی والے۔ لیکن میں یہاں پہ اپنے آپ کو خود کو روکوں گا اور پروگرام کی جو ہے تفصیل جو ہے وہ مدیحہ علی جو ہے وہ بتائیں گی۔ سب سے پہلے مائک دیتا ہوں جی مدیحہ علی۔ السلام علیکم ناظرین، مدیحہ علی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت چاند رات مبارک اور پیش کی عید مبارک دل کی گہرائیوں سے۔ فارمیٹ جیسے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ مختلف ممالک سے ہم جتنے بھی لوگ جہاں جہاں اپنے شہروں میں عید کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں گے، ان کو ہم آن لائن لیں گے، ان سے گفتگو ہوگی اور وہ بتائیں گے کہ وہ اپنے شہر میں چاند رات کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کل عید وہ اپنے فیملیز کے ساتھ کس طرح گزاریں گے۔ یہ سب معلومات آپ کو دیں گے دوران پروگرام، لیکن اس کے لیے جسٹ اسٹے ٹیون، اور آپ کو آہستہ آہستہ ہم بتاتے رہیں گے کہ ہم لوگ کیسے عید منا رہے ہیں اور جو کالرز ہمیں کال کریں گے وہ کس طرح عید منائیں گے۔ جی مدیحہ، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ نے کیا تیاری کی ہے عید کے حوالے سے؟ چاند رات تو برلاس ایسا ہے کہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بس چوڑیاں ہو، مہندی ہو، اور پھر کپڑے کہاں ہیں، سوئیاں کہاں ہیں، خورمہ بنا کہ نہیں بنا۔ تو چاند رات ہماری ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح خواتین کی خاص طور پر اسی طرح گزرتی ہے۔ سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے شاپنگ پہ کہ شاپنگ کی ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا فوکس ہوتا ہے کچن پہ۔ تو عمر آپ بتائیے کہ آپ کی عید کی تیاریاں کیسی ہیں؟ عید کی تیاریاں جی اس دفعہ تو میرا خیال ہے کافی جو ہے مرد حضرات کی بچت ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس لحاظ سے کہ عام طور پہ تو آپ کو پتہ ہے شاپنگ واپنگ ہوتی ہے زیادہ تر، اس دفعہ جو ہے زیادہ تر مالز بند تھے۔ میرا خیال ہے مردوں کی کوئی اسپیشل دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اس دفعہ بچت کی مردوں نے، ایگزیکٹلی جو بچت ہو گئی ہے مردوں کی، اور اس وجہ سے میرا خیال خواتین کو اتنی زیادہ شاپنگ کا موقع جو ہے وہ میسر نہیں آ سکتا۔ خواتین نے اصل میں پہلے سے ان کو پتہ تھوڑا پلان کیا ہوا تھا نا، تو خواتین نے پہلے سے شاپنگ کر لی تھی، اور جتنی خواتین تھوڑی سی عقل مند، انہیں چوڑیاں اور مہندی اور یہ سب چیزیں جو ہے انہوں نے پہلے سے تیاری کر لی۔ یہ بات درست ہے، یہ خواتین کی عقل مندی جو ہے۔ لیکن آپ نے شاپنگ میں تھوڑی سی بچت کی ہے نا، عیدی میں آپ بچت نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے عیدی کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے یہ گا۔ مرحلہ بھولے ہوئے تھے اور آپ نے یہ یاد دلا دیا ہمارے سننے والوں کو۔ عید الفطر ہو اور عیدی نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل جی، اس وقت مدیحہ پاکستان سے ہمارے ساتھ کوئی فیملی ہے، میرا خیال ہے ہم فوراً پاکستان چلتے ہیں۔ جی ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ جی، پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر حماد صاحب ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر حماد صاحب، میں آپ کو سن پا رہا ہوں، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 آ رہی ہے، آپ کی آواز آ جی رہی ہے۔ جی، تو جناب یہ آپ یہی سوال جو آپ نے دیکھا مدیحہ علی نے بڑی پھرتی سے جو ہے سوال مجھے جو ہے وہ داغ دیا، اور میں یہی سوال جو ہے اس کا رخ آپ کی طرف موڑتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو عید کی تیاریاں ہیں وہ کس طرح جا رہی ہیں؟ سر یہ جو بچت والا سین ہے یہ عام طور پہ فیمیل ہونے نہیں دیتی۔ آن لائن زندہ باد۔ تو آن لائن آج کل پرچیزنگ چل رہی ہے، اس میں ایک دو کوریئر ابھی آئے نہیں، ہمارے عید کے بعد پہنچیں گے، باقی تقریباً عید سے پہلے پہنچ گئے۔ کوریئر کمپنی تھوڑا سا دگا دے گی لیکن خرچہ کروا دیا، بہرحال پھر بھی بچت نہیں ہو سکی۔ صحیح، تو زیادہ تر جو ہے وہ شاپنگ جو ہے وہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کچھ خریدا گیا، یا کہ خواتین نے سارا جو ہے معاملہ اپنے تک ہی محدود رکھا؟ ہاں جی، بچوں کا اور فیمیل کا ہی ہے جی، ہم تو پرانے کپڑے پہنیں گے اس دفعہ بھی انشاءاللہ۔ جی مدیحہ آپ نہیں، حماد صاحب بہت بہت آپ کو چاند رات مبارک، اور ہم بالکل چاہیں گے کہ آپ بھی عید کی خوشیوں میں اسی طرح شامل ہوں جس طرح آپ کے بچے اور آپ کی جو وائف ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں، اور بالکل بچت کسے نا آپ یہ کیجیے کہ بھی بچت ہو گئی ہے، بالکل آپ بھی ان کا اسی طرح ساتھ دیجیے نا، جائیے شاپنگ کیجیے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ جی ہم جی شاپنگ مال میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے کیئر اپنی ذات کے لیے تو چلو بندہ سم ٹائم
مس ہینڈلنگ کرنے کا چانس ہوتا ہے. لیکن بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا آئسولیشن میں ہی رہیں. جی احتیاط تو اس لیے بہت میں ضروری ہے. تو اس دفعہ نہیں گیا, مطلب باہر نہیں گیا, ایون نمازیں اور ساری چیزیں کوشش کی ہے گھر پہ ہی اس کو رکھا ہے. تو صرف اس لیے کہ احتیاط کریں, کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا ہے نہیں یہ کس طریقے سے جائے گا اور کیسے اس کا ہوگا. تو بہتر تو یہی ہے, کیئر کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے باہر نہیں جا سکے حماد صاحب, جس میں آپ ماسک نہیں جائیں گے بلکہ عید کی نماز جو ہے وہ آپ گھر میں ہی ادا کریں گے. جی بالکل گھر پہ ہی. اس کی بھی فرسٹ ٹائم یہ لائف میں ہے کہ مسجد, مطلب میں ریگولر مسجد میں جانے والا عام روٹین میں بھی بنتا ہوں. تو لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ لوگوں میں اس چیز کو بچنے کے لیے, آپ لوگوں کی کیئر کے لیے اگر آپ رکتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں, یہ شرعی عذر میں آ جاتا ہے ایک طرح سے. بے شک, بے شک. تو اس کی معافی ہے. لیکن اگر کسی کو ہماری وجہ سے ایک بھی بندہ اپنی لائف خراب کر بیٹھتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو اس کی کوئی ازالہ نہیں ہے. بالکل درست. جی ابھی میرا خیال ہے مدیحہ نے ایک اور سوال کیا تھا, خاص طور پہ عیدی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی عیدی کی تو بچت نہیں ہونے والی, تو آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کتنی عیدی کل دے رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی عیدی تو ابھی نیگوسیشن ہوتی ہے ہر دفعہ, تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہو, لیکن مسز اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے, یہ اب صبح دیکھیں کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ. ابھی تو چاند رات میں ابھی باتیں ہو رہی تھی, نیگوسیشن ہو رہی تھی کہ کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے. تو میں نے 500 سے شروع کیا تھا, تو لیکن وہ مجھے لگتا ہے یا کہ ناکام ہو گیا ہمیشہ کی طرح. ہاں جی ناکام ہے, لیکن یہ کہ دیکھیں اب کہاں پہ جا کے بات رکتی ہے. تو اس وقت خاتون خانہ جو ہیں آپ کو سن رہی ہیں, کیا وہ بھی بات؟ ہاں جی وہ میرے ساتھ ہے, آ جائیں آپ بھی. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہاں جی آ رہی ہے. مسز ہیں پروفیسر ڈاکٹر تحریمہ افتخار, یہ جی سی یونیورسٹی میں شعبہ باٹنی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یہ دونوں ماشاءاللہ شعبہ کیمسٹری کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی مینجمنٹ ٹیکنالوجی, اور جو ہے وہ کیمسٹری باٹنی گورنمنٹ کالج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. یہ ہیڈ جو ہے زیادہ لڑتے تو نہیں آپس میں؟ نہیں سر, ایسے تو ابھی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے, لڑنے تک نوبت ہے. بس اب یہ ہے کہ عیدی پہ نیگوسیشن ہوگی, دیکھتے ہیں کون سا ہیڈ جیت جاتا ہے یا کون سا ہیڈ کنونس کر لیتا ہے. بھائی عیدی تو ایسی ہے, اس میں نیگوسیشن کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جو جتنی مانگے اس کو اتنی ملنی چاہیے, ورنہ عید کا مزہ کیسے رہتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں بیگم ہو, عیدی تو پوری ملنی چاہیے نا. جی آپ بتائیے مسز حماد, آپ کو سب سے زیادہ عیدی کہاں سے ملتی ہے؟ مطلب والدہ سے ملتی ہے یا حماد صاحب سے؟ پریویسلی عیدی کا آئل صاحب کا جو جتنی دیتا تھا لے لیتے تھے. اب اس دفعہ جو ہے وہ عید کا ڈفرینٹ صورتحال ہے, کیونکہ شاپنگ کی مد میں کم خرچ ہوئے ہیں, اس لیے عیدی پہ نیگوسیشن ضروری بن گئی ہے اصل میں اس مرتبہ. تو اس دفعہ ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عیدی جو ہے نا ہم کلیکٹ کریں. اس سلسلے میں حماد صاحب سے میری ڈیل شروع ہوئی ہے ابھی, تو ہوپ فلی انشاءاللہ حماد صاحب سے سب سے زیادہ عیدی مجھے وصول ہوگی کل مارننگ میں. چلیں جناب حماد صاحب, یہ بھی لیکن اس وقت میرا خیال آپ دونوں برسر روزگار ہیں, ایک دوسرے کو بھی عیدی دینے کا رواج ڈال دیں, یعنی کہ آپ بھی حماد صاحب کو عیدی دیا کریں, وہ بھی آپ کو دیا کریں. اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے اگلے سال کے لیے, لیکن ابھی ہم فوری طور پہ کچھ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. بڑی اچھی آپ نے سجیشن دی ہے اور بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے میرے بھائی نے. تو عمر صاحب کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے. مسز حماد یہ بتائیے کچن میں آپ نے کیا کل کی تیاریاں کی ہیں؟ چاند رات تو چلیے گزر رہی ہے ماشاءاللہ سے, بہت لگ رہا ہے کہ بہت رونق ہے گھر میں, اور کل عید میں آپ لوگوں کی کیا کوئی خاص ڈشز بناتے ہیں یا روایتی جو ہمارے عید الفطر کی کھانے ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں؟ کوئی آپ کے گھر کی کوئی خاص ایسی ڈش ہے جو بہت پسند کی جاتی ہو, یا ہسبینڈ کی فرمائش ہو کہ بھئی عید پر آپ نے یہی بنانا ہے؟ عید پر یہ ہوتا ہے, چھوٹی عید ہے تو میٹھی عید بھی کہلاتی ہے یہ, تو آبویسلی میٹھی عید پر شیر خورما بنتا ہے یا کھیر بنتی ہے. کھیر میں سے کھیر یا شیر خورما میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے, تو ان میں سے شیر خورما جو ہے نا وہ اس دفعہ جو ہے وہ اس کے زیادہ ووٹس تھے, تو شیر خورما بن رہا ہے اس دفعہ. اور باقی روٹین کے کھانے وانے جو چلتے ہیں, رمضان کے فوراً بعد سوئچ کرتے ہیں ذرا کھانوں کی طرف,
تو سب رغبت سے کھاتے ہیں. دوپہر میں بھی کھانا مٹن کڑھائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں. رات میں کوئی فاسٹ فوڈ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اب تو باہر سے کھانے کا کانسیپٹ کم ہو گیا ہے. اس عید پر اسپیشلی باہر سے نہیں کھانا آئے گا, اب تو اس عید پر گھر ہی میں کھانا بنے گا. تو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. دیکھیں جی شیر خورما اور شیر مال اور ماشاء اللہ بڑی زبردست. ہاں آپ مجھے تیاریاں بتائیے کیا تیار کر کے آپ گھر پہ جو ہے ساری چیزیں بنا کے آئی ہیں یا جا کے بنائیں گی؟ نہیں, جا کے شیر خورما بنے گا, ابھی تو نہیں بنایا ہے عمر. ہم نے جائیں گے. اور پھر کل ٹریڈیشنل ہمارا یہ ہے کہ بریانی یا پلاؤ جو جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں اس میں سے ایک چیز بنتی ہے, پھر کڑھائی بنتی ہے, اور پھر جو ہوتا ہے وہ دسترخوان سجتا ہے. حماد فیملی اس وقت دوبارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. تو آپ یہ بتائیے خاص طور پہ حماد صاحب, آپ کے گھر کی جو کھانے میں اسپیشلٹی ہے وہ کون سی ڈش ہے؟ ہمارے گھر میں جی سب مٹن لور, مٹن کڑھائی, مٹن پلاؤ, اس کے بارے میں زیادہ ووٹ ہوتے ہیں اور اس چیز پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو کل بھی انشاءاللہ اسی پہ رہے گا زیادہ سلسلہ. حماد صاحب کی کیا اور رائس اسپیشلٹی ہے؟ ایک ڈش ضرور بنے گی. جی کنٹینیو پلیز. جی میں کہا ایک رائس کی ڈش ضرور بنے گی دوپہر میں یا شام میں. اچھا ماشاء اللہ. تو حماد صاحب کیا بناتے ہیں؟ حماد صاحب کی ماشاءاللہ کوکنگ بہت اچھی ہے, تو نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے, ماشاءاللہ ہر چیز بہت اچھی بنا لیتے ہیں. چلیے آپ کو تو پھر ہیلپ ہو جاتی ہوگی کچن میں نا, زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ہوگا, آپ کے ہسبینڈ آپ کی مدد کر دیتے ہیں کھانا بنانے میں. جی پیاز وغیرہ کاٹنے میں مدد دیتے ہیں. مدیحہ علی کا سوال یہ ہے کہ پیاز وغیرہ یا تھوم, پیاز کاٹنے میں مدد ہونی چاہیے نا, اتنا مشکل کام ہے وہ ہسبینڈس کو کرنا چاہیے نا. صحیح. اور پھر ہم خواتین اتنے ہیوی کپڑے پہن کے جویلری پہن کے کچن میں کام کرتے ہیں, تو اتنا تو ہسبینڈ کا رائٹ ہے نا کہ وہ تھوڑی بہت اپنے وائف کی تھوڑی مدد کر سکیں کھانا بنانے میں. چلیں صحیح ہے. میرا خیال اس وقت ان کا رابطہ تھوڑا سا رابطہ منقطع ہو گیا. ہاں اب یہ بات کر رہی تھی گھر جا کے آپ نے یہ ساری چیزیں بنانی ہے. جی بالکل. اچھا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب تو ظاہر ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے, ورنہ ہمارا یہ تھا کہ پہلے جاتے ہیں بھائی چاند رات پہ مہندی لگوانی, چوڑیاں خریدنی. چوڑیاں اور مہندی خاص کر چاند رات کے لیے رکھا ہوتا تھا کہ وہ ہم نے پہلے سے نہیں لینا ہے, وہ جائیں گے لگوائیں گے, بچوں کو لے کے جائیں گے, اور پھر اس حساب سے سیلیبریشن ہوتی تھی. بالکل. پھر آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں, ہم لوگ تو چلے مہندی یا چوڑیوں کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ؟ یہ چوڑیوں اور مہندی تو آف کورس خواتین کا ہوتا تھا, وہی پہلے بھی اسی قسم کا ہی تھا کہ ایک گھر میں 2-4 فیملیز جو ہیں, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں یا بچے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو پہلے یہ طے ہوتا تھا کہ کون سے گھر میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے مہندی والی, تو پھر عام طور پہ مہندی لگانے والی جو خاتون یا کوئی لڑکی ہوتی تھی ادھر جمع ہوتے تھے سارے, وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے, جمع ہوتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساری چیز انجوائے کرتے تھے اور بڑا اچھا. لیکن اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا حالات مختلف ہیں, اور وہی ہے کہ مہندی خود ہی لگا کے اس کی پکچر کھینچیں اور لگا دیں وہاں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی تھی کہ جتنی عیدی جہاں سے آپ کو مل رہی ہے وہ پھر گھر آتے تھے اور پھر اس کو کاؤنٹ کرتے تھے, اور پھر ہمارے بہن بھائیوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اس کو آ کے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر دیکھنا کہ کس کی عیدی زیادہ ہوئی ہے. ابھی میرے خیال ہمیں ایک شارٹ بریک پہ جانا ہوگا اور اذان بریک ہے, ہم آ کے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور بھی بہت سی فیملیز ہیں جن کے ساتھ ہم یہ ساری تفصیلات جو ہیں آج کھول کے بیان کریں گے. بالکل دیکھتے رہیے انوار سحر. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, خاص طور پہ یہ انوار سحر کی جو عید ٹرانسمیشن ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے مدیحہ علی بھی ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر حماد فیملی سے پاکستان. میرا خیال ہے ادھر دوبارہ چلتے ہیں اور ادھر جہاں سے بات ہماری ٹوٹی تھی, جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا, وہیں سے جوڑتے ہیں. جی ڈاکٹر حماد فیملی ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ جی ہم ادھر ہی ہیں. جی اچھا یہ بتائیے کہ ویسے بڑا ایک ننھا سا کویسچن ہے, آپ کو بچپن میں سب سے زیادہ عیدی کہاں سے ملتی تھی؟ بچپن میں سب سے زیادہ امی ابو سے ہی. ہاں کیونکہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آنٹی یا کوئی انکل جو ہے اگر عیدی ان سے زیادہ ماموں ہیں یا چچا ہیں ملتی ہے تو بندے کو ویسے پیارا بہت لگ رہا ہوتا ہے. تو مسز حماد آپ سے بھی یہی سوال ہے. سر مجھے بھی عیدی جو ہے وہ میرے فادر سے سب سے زیادہ ملتی تھی. اور یہ تو بندہ پوچھ ہی سکتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں, بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, تو فادر بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بہن بھائی کو ذرا زیادہ عیدی دیتے ہیں, چھوٹے بہن بھائی کو کم عیدی دیتے ہیں, کیونکہ میں سب سے بڑی بہن تھی اس لیے ہمیشہ مجھے زیادہ عیدی ملتی تھی. تو وہ زیادہ کتنی ہوتی تھی؟ جی اس دور میں تو 1000 تک بہت ہوا کرتی تھی ہمارے لیے. اچھا
یقیناً. اور اس سے میرا خیال مدیحہ پوچھیں گی کہ اس کا کیسے استعمال کیسے کرتے جی صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے ان کی بات کی ہم تائید کریں گے کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے تھے, یعنی کہ اگر 4 ہیں تو اس میں 2 بڑے والے جو ہیں ان کو زیادہ پیسے ملتے تھے, اور جو چھوٹے والے بہن بھائی ہوتے تھے ان کو اس سے 50%. تو ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی, یہ کیا بات ہوئی بھائی, بڑے جو بہن بھائی ہیں ان کو زیادہ پیسے مل گئے عیدی اور ہمیں کم پیسے, یعنی ہم چھوٹے ہیں نا. مطلب وہ کون سا اسکیل ہے جہاں سے میجرمنٹ ہوتی ہے کہ بڑے کو بھائی دیکھیے جیسے 100 روپے ملتے تھے کہ 100 روپے اگر ہیں تو 100 روپے 2 بڑے والوں کو دے دیے جو بڑے بچے ہیں, اور 50 روپے جو ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ملتے تھے, اور ہمیشہ وہ روتے ہوئے اس گھر سے نکلتے تھے کہ ان کو 100 روپے ملے اور ہمیں 50 روپے ملے ہیں. تو اور اس کا جو پھر خرچ ہوتا تھا وہ تو پھر آپ مسز حماد آپ بتائیے آپ کس طرح اپنی عیدی کو خرچ کرتی تھیں. جی سب سے پہلے میں آپ کو اسکیل کی باتیں سر کر رہے ہیں وہ بتاتی ہوں. میں اسکیل میں یہ ہے, اسکیل میں بڑے بہن بھائیوں کو اس لیے زیادہ پیسے ملتے تھے یا زیادہ عیدی ملتی تھی کہ بڑے بہن بھائیوں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو فردر عیدی دینے ہوا کرتی تھی نا. بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی عیدی دیتے تھے نا, چھوٹے بہن بھائی تو بڑے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے تھے. تو اس لیے بڑے بہن بھائیوں کو امی ابو زیادہ عیدی دیتے تھے کہ انہوں نے فردر جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی تھی, ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہوتا تھا. اور پھر باقی عیدی ہم سنبھال لیتے تھے اپنی, اور عید کے بعد ہی خرچ تو باہر خرچ نہیں ہوتا تھا. ہم ذرا نوٹی والے بڑے بہن بھائی تھے نا, ہم نہیں دیتے تھے, ہم کہتے تھے بس ہمیں زیادہ ملنی چاہیے, ہم اپنے لیے رکھتے تھے. ان کا کوئی چکر نہیں تھا کہ ان کو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے, بس ہمیں زیادہ ملنے چاہیے. میں نے کہا تھا کہ بہت سے آج کے سیکرٹس جو ہے نا وہ راز کھلیں گے. اب آپ نے دیکھا ان کی ساری جو عیدی ہے وہ سارے سال جمع کیے جائیں, اور سارے سالوں کی عیدی جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اب چھوٹے جو بہن بھائی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب آج ہی احتجاج جو ہے رجسٹر کروائیے, اور آج ہی ان کے پیچھے پڑیے کہ ان کو جو پچھلی ساری عید ہے وہ لے کے رکھیے گا, لے کے رہیں گے پچھلی ساری عید. اچھا یعنی آپ احتساب جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں عیدی کے موضوع پہ. حقوق کا خیال رکھتا ہوں جی. اچھا تو ڈاکٹر حماد صاحب اس کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پہ مسز حماد اور ڈاکٹر حماد استعمال کیا کرتے تھے, یہ گول کر گئے آپ عیدی جب آپ کو ملی ہے تو اس کے خرچ کیسے کرتے تھے؟ اور عمر ایک اور بات ہے کہ اگر بچپن میں دیکھا جائے تو زیادہ تر تو جب بچپن میں وہ ایک رواج ہوتا تھا فروٹ چاٹ کھا لی, اس طرح کی چیزیں کر لی. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان پیسوں سے کوئی ایسی ٹارگٹ ہوتا تھا, کوئی ایسی چیز خریدنی جس کے مطلب تھوڑی سی ایکسپینسو چیز ہو, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیتے تھے. تو عید بھی ساتھ ملا کے اکٹھی کر کے پھر سوچتے تھے کہ اس سے اب کیا لیں. تو زیادہ تر مجھے پینٹنگ کا شوق تھا, تو میں نے پینٹنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہی زیادہ تر پرچیز کرنی ہوتی تھی, تو کلرز وغیرہ اس طرح کی, اس میں پھر ایکسپینسو جتنی زیادہ چیزیں. آپ بتائیں گے آپ کیا؟ ہمارا تو یہ ہوتا تھا, ہم نے جو تھی نا منی باکس میں پہلے اکٹھے کیے جاتے تھے عیدی بھی اور ایوری ڈے پاکٹ منی بھی, اور اس کے بعد پھر اسی طرح کوئی کھلونا یا کس طرح کی چیزیں اسپیشل ہماری مرضی کی ہوتی تھی, اس میں بھی پیرنٹس تھے اب کہتے ہیں کہ یہ چیز لے لیں یہ نہ لیں, وہ پھر اپنی پاکٹ منی ایڈ اپ کر کے تو پھر وہ چیز خرید لی جاتی تھی جو ہماری پسند کی ہوتی. اور مسز حماد یہ بتائیے کہ اس دفعہ آپ کے عید کے ڈریسز کتنے ہیں, مطلب 3 دن کی اگر عید ہے تو کتنے ڈریسز آپ نے بنوائے ہیں, اور کیا ایک ہے یا 3 بنوائے ہیں یا کیا ہے؟ آنیسٹلی ویسے بتاؤں اس بار آپ کو تو میں نے مہندی تو ضرور لگوائی ہے. آج ہماری آئی ہوئی تھی جو ہماری ہیلپر ہے, انہوں نے مہندی تو مجھے لگا دی, لیکن یہ کہ اس عید پر نا شروع میں کورونا کی وجہ سے ہم لوگ سمیت ہمارے ایوری بڈی واز ویری کانشیس, ہم لوگ باہر اسٹل ہم عید پر باہر نہیں نکلے ہیں. اور عید پر میں نے بھی اور حماد صاحب نے بھی ہم نے نیو ڈریسز نہیں بنائے ہیں, ہم نے پچھلے ڈریس ریفریش کیے ہیں, اور بیٹی کے لیے ہم نے ضرور آن لائن منگوائے ہیں. ان میں سے بھی ایک پارسل ہمیں ریسیو ہوا, باقی 2 پارسل ریسیو نہیں ہوئے ہیں. ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں اور کیئر بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے عیدی خریداری کے لیے بھی کسی بھی کام کے لیے ہم باہر نہیں نکلے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور اب سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے, اور اب جو ہے لوگ انوائے ہو کے زیادہ باہر نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری میڈ اور ہیلپر آ رہی ہیں ان کو بھی وہ آتی ہیں, تو ہم ان کو ٹوٹل ڈیٹول کا ڈس انفیکٹنٹ کا اسپرے کرتے ہیں, ہیڈ ٹو ٹو اسپرے کرتے ہیں ان کو. پھر ہم پہلے گیراج اور باہر ساری واشنگ پانی کا سارا کام کرواتے ہیں, کپڑوں کرواتے ہیں, پھر ان کو گھر کے انسائڈ لے کر آتے ہیں, اور بچوں کو ہم کمروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. جی بالکل, ہم کوئی فیملی نہیں ملے گی, وہ بھی جب اپنے ڈور ٹو ڈور آئے گی, وہ اپنے گیراج سے بیٹھیں گے, ہمارے گھر آئیں گے اور ہمارے گھر سے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. کوئی فیملی میں کوئی بندہ بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے. لیکن جو مجھے انفارمیشن ملی ہے, جو ہماری گھر ہیلپر آتی ہیں, شی سیڈ کہ باجی ایوری تھنگ از اوپن, پارلرز آر اوپن, شاپس آر اوپن, ایوری تھنگ از اوپن اراؤنڈ دیم. تو میں نے یہ فیل کیا کہ لوگ بالکل اب کیئر نہیں کر رہے ہیں, اور جو بہت مطلب ایک الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے.
بڑا اچھا میسج ہے آپ کا بھی، خاص طور پہ ہمیں کیئر کرنی چاہیے. اور اس وقت جو ہے لاسٹ ایک 1 سینٹینس اگر آپ کہیں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے ہماری جو اگلی نشریات ہوں گی عید کے حوالے سے ہم ان سے دوبارہ بھی بات کریں گے، خاص طور پہ جب آپ کھانے شانے جتنا آپ نے کہہ دیا ہے تو ڈائننگ جب آپ نے سجایا ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ چھاپہ ماریں. اس وقت جو ہے اگر آپ آخری لائن کچھ کہہ دیں پھر ہم آپ سے خداحافظ کہیں گے. اس میں یہ ہے کہ جی سب اس دفعہ عید پہ اپنی صحت کی حفاظت کریں، لوگوں کی حفاظت کریں، اور عید بھی ملنے کی مطلب منہ سے بول دیں عید مبارک تو زیادہ بہتر ہے. جتنا کیئر کر سکتے ہیں کریں، اپنا نہیں دوسروں کا خیال کریں. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان اور اس عید کے بدلے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی مدد فرمائے، سب کو اچھا ان کے ساتھ بہتر سے بہتر حالات ہوں، اور جن جگہ پہ مسلمان تھوڑے سے پرابلم میں ہیں ان کی پرابلم سالو ہوں، اور ہم سب کو بھی اچھا مسلمان بنائے اور اچھے طریقے سے اچھا انسان بنائے، اور سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا لاسٹ میسج ہے. جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی، اور دعاؤں My side, stay home, stay safe. عید مبارک. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی دوبارہ بھی جو ہے وہ آپ سے رابطہ رہے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور کل جو ہے عید نماز پڑھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو مدیحہ یہ بڑی اچھی باتیں خیر انہوں نے کی، خاص طور پہ عید میں وائلیشنس ہوں گی. بہت سے لوگ جو ہیں گھروں میں، آج مجھے ایک میسیج تھا وہ کہتے ہیں کل ہمارا باربیکیو کا پروگرام ہے، اس وجہ سے جو ہے نا کل مطلب وہ جو ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے. تو ایسے کئی جگہوں آپ بھی جانتی ہوں گی فیملیز میں جن میں آپس میں جو ہے وہ اس طرح کی وائلیشن چل رہی ہے بھائی. پاکستانی یعنی کہ اگر وہ ملے نہیں، باربیکیو نہ ہو، وہ ایک مجمع جو ہے وہ اکٹھا نہ ہو تو عید کا مزہ نہیں آتا ہے. یہ تو آف کورس ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے، یہ بات تو ہے عمر. لیکن ایک جیسے بہن بھائی ہیں یا آپ کے سگے خالہ ہیں یا پھپھو ہیں، لوگ جاتے ہیں ان سے عید ملنے کے لیے، تھوڑا ڈسٹینس پہ ہی رہتے ہیں. ہاں یہ تو اچھی بات ہے. کہیں وائلیشن تو آپ تو نہیں انوائٹ کر رہی کہیں؟ نہیں، اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ اگر عید دینی ہے نا تو گلوز پہن کے دیں. ابھی تک تو انویٹیشن نہیں ہے، میں نے بار بار موبائل چیک کیا ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. اچھا نہیں، اس دفعہ ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے، وہ زیادہ ضروری ہے نا. جس نے عیدی بھیجنی ہے اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ بائی چیک یا اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے تھرو بھی عیدی آ جا سکتی ہے. بالکل صحیح. اور اس وقت جو ہے ہم ہمارے کنٹرول روم سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری فیملی اگر اس وقت لائن میں ہے تو بتائیے، اور ورنہ پھر ہم آگے تھوڑا سا اپنی بات بڑھاتے ہیں. تو ان دا مین ٹائم ہمیں وہ بتاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو بچپن میں عید خاص طور پہ تھی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ وہ اس طرح ہوتی تھی کہ جہاں پہ ہم رہتے تھے ہمارے وہیں پر اسی ایریا میں ہی نا 3-4 گھر تھے جس میں ہمارے دادی کے، ان کے بچے اور ان کی جو بہن ہے ان کے تھے. تو ہمارا ہوتا تھا کہ بھائی پاپا وغیرہ سب لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں واپس، اور اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے. اپنا ایک جو مشن ہمارا ہوتا تھا نا کہ بس اب نکلنا ہے عیدی کا. گئے سب کے یہاں جا کے آپ نے ملے عید اور پھر عیدی، اور پھر واپس آ کے پھر سب گنتے تھے کہ اب کتنی عیدی ہوئی ہے نا. پھر نیکسٹ پلان ہوتا تھا کہ شام کو اچھا ان کی طرف جانا ہے. تو اس طرح سے ہماری بچپن کی عید تو یہی ہوتی تھی. آپ کو میکسیمم عید کتنی مطلب ہے آپ کو ملی؟ مطلب جو جب تک ہمیں عیدی ملتی رہی نا تو یاد ہے کہ 100 روپے. ہاں، اس کے بعد نہیں. یعنی کہ وہ شروع ہوئی تھی کوئی 2 روپے سے، جب نیلے رنگ کا نوٹ 2 روپے کا ہوتا تھا، پرپل کلر کا نا، تو 2 روپے سے. یہ ارلی 70s کی بات ہوگی؟ نہیں، ارلی 70s کی بات نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس سے تھوڑا بعد کے. اچھا میں سمجھا 60s میں چلے گئے. نہیں 60s نہیں، اس کے بعد کی بات ہے. لیکن اس میں ہوتا تھا کہ پھر چپکے سے دیکھنا ہوتا تھا کہ بھئی کس کی عیدی کہاں ہے، تو وہ ذرا اگر کھسک سکتی ہے کہیں پر اپنے والٹ کی. عیدی کا جو استعمال تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ استعمال یہ ہوتا تھا کہ بھئی پہلے تو یہ پلان بنتا تھا کہ شاید مووی پہ کہیں چلے جائیں، کوئی اچھی مووی ہے، فیملی جو ہے کر کے ساری عیدی اور پھر سارے کلیکٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد یا اپنی فرینڈز ہیں کالج کی، اسکول کی، تو ان کے ساتھ پلان ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ فلانی جگہ جائیں گے وہاں. اس طرح سے ہوتا تھا. مطلب کوئی خاص نہیں ہوتا تھا. یا پھر کوئی بہت پسندیدہ آپ کی کوئی چیز ہے، جیسے کہ کوئی کپڑے ہیں، کوئی ڈریسز ہیں، وہ خریدنے ہیں، تو وہ شاپنگ کا ہوتا تھا. ایسا تو نہیں تھا؟ بعض گھروں میں تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے یا بعض کا دیکھا بھی ہے کہ وہ والدہ جو ہے وہ ساری عیدی جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتی ہیں اور کہتی بیٹا میں آپ کے لیے وہ لے دوں گی، فلاں کے لیے. ایسا ہوتا تھا. اور پھر والدہ جو ہے جو چھوٹے بہن بھائی تھے نا، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں ہے ہماری عیدی، تو وہ جی ماؤں نے لے کے رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے خود یہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں. یا یہ اندازہ مطلب ان کو نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیسے بہترین طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے، تو وہ رکھ لیتی تھی. تو اس طرح سے ہوتا تھا نا. یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ عید الفطر کا جو بیسک ہوتا ہے وہ تو سارا فوکس عیدی پر ہوتا ہے نا. یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور تو کہیں ایسا بھی تھا کہ کہیں باہر مطلب فیملیز کے ہاں سب سے وہ ہوتا ہے نا، پیارا انکل بھی ہوتا ہے، پیاری آنٹی بھی ہوتی ہے جہاں پہ ضروری جانا ہے، تو ایسا بھی تھا؟
ایک خاص بالکل ایک فیملی تھی کہ ان کے ہمارے تایا ہیں ان کے گھر ضرور جاتے تھے مطلب عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اور ایک جو مزے کی بات ہے عمر وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے خاص مطلب سب جگہ پر ہوتا ہے کہ جو عید سے پہلے کی جو ایک بہت مسئلہ ہوتا تھا نا کہ نئے نوٹ ہاں کہ جی عید بینک جانا ہے ایک ہفتے پہلے اور وہاں سے پاپا نے لے کے آنے کہ بھائی کڑک جو نئے نوٹ ہوتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے. اور جس گھر سے ہمیں ملتی تھی نا پرانے نوٹوں والی عیدی نا تو بہت منہ بنا ہوتا تھا کہ یہ پرانے پرانے نوٹ ملے ہیں. ہاں وہ عیدی کا مزہ بھی نہیں آتا تھا. عیدی جو ہے وہ نئے بے شک کم مل جائیں لیکن نئے نوٹ ہونے چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور فیملی ہے جی کینیڈا سے, اور وہ ارشد صاحب جناب, میں کیا سن پا رہا ہوں؟ جی ارشد صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی سر. اور ارشد صاحب آپ یہ بتائیے اس وقت کینیڈا میں کیا صورتحال ہے اور ماہ رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان اس مرتبہ جیسا کہ سب جانتے ہیں تھوڑا مختلف تھا. جیسے رمضان شروع ہوا سب سوچ رہے تھے کیسے گزرے گا مسجد میں جائے بغیر, اور جو ہماری روایتی ہمارا رمضان ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ لوگ گھروں میں تھے, لوگوں کے پاس ٹریولنگ ٹائم ذرا سیو ہو گیا کافی زیادہ, تو لوگوں نے کافی اس کو پروڈکٹیو یوز کیا. اور سب سے جو بڑی خبر ہے اس دفعہ شاید آپ کے علم میں ہوگی, بی بی سی نے اس کو رپورٹ بھی کیا, ہمیں یہاں پہ مغرب کی اذان پبلکلی کال کرنے کی پرمیشن ملی اس دفعہ گورنمنٹ سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت کس سٹی سے ہیں آپ, تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ ہم جو ہے یہ سینٹرل کینیڈا میں ہیں. اونٹاریو جو ہے جیسے لوکیشن اگر بتاؤں جیوگرافیکلی اونٹاریو ایسٹ میں ہے اور وینکوور ویسٹ میں ہے, سینٹر میں ہم لوگ ہیں. تو لیکن یہ اونٹاریو سے شروع ہوا جہاں پہ ٹورانٹو ہے. ٹھیک ہے. پہلے وہاں پہ الحمدللہ مغرب کی اذان کی پرمیشن دی, پھر ہمارے پروونس میں بھی. تو ایک بہت مختلف فیلنگ تھی, جو لوگ باہر رہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ بھی رہتے ہیں, تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے اس حوالے سے. اس کے علاوہ کہ باقی ہمارے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے 25 لوگ کی گیدرنگ وتھ سوشل ڈسٹینسنگ. اس میں اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے ماشاءاللہ جمعہ بھی ادا کیا ہے. لیکن لوگوں نے گھروں میں اس وقت کو جو زیادہ مثبت انداز سے استعمال کیا, لوگوں نے گھروں میں مساجد بنائی. ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اور لوکل ایسوسیشن ہیں انہوں نے پروموٹ کیا کہ گھر میں مسجد بنائیں. لوگوں نے اپنے پکچرز بھی شیئر کی, گھروں میں کیسے ایکٹیویٹیز کی. تو الحمدللہ جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے حالات کی وجہ سے ویسا نہیں تھا. الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزرا ماشاء اللہ. مدیحہ آپ پوچھیں گے, یہ ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ بڑے اچھے ریسرچر ہیں. پچھلے چند سالوں سے میں نے ان کو دیکھا ہے, صبح و شام ان کا ٹائم جو ہے وہ ریسرچ ورک میں ہی گزرتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک جی آپ کو, چاند مبارک. چاند رات ہے آج, اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کینیڈا میں بھی عید کل ہی منائی جا رہی ہوگی. تو آپ وہاں بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انٹیریو اور وینکوور کے سینٹر میں ہیں, تو انٹیریو اور وینکوور وہاں تو بہت ساری ہماری مسلم کمیونٹی ہے نا؟ جی انٹیریو میں سب سے زیادہ کمیونٹی ہے, ٹورانٹو اگر ہم کہیں اسپیسیفکلی وہاں پہ کافی مسلم کمیونٹی ہے. جی صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کل عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی, لیکن کچھ خاص ڈسٹینس کے ساتھ, ہے نا؟ بالکل ایسے کچھ جگہوں پہ, سب جگہوں پہ الاؤڈ نہیں ہے. کچھ پروونس, ہر پروونس کا اپنا رول ہے. انٹیریو میں مجھے معلوم جہاں پہ ہم ہیں, ہم سینٹرل پارٹ میں ہیں, ہمارے یہاں کچھ مسجدوں میں, زیادہ مسجدوں میں نہیں, لیکن کیونکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ایز آف ٹوڈے بھی یہی تھا کہ شاید اجازت نہیں ہوگی, لیکن کیونکہ دوبارہ اب سارا اسٹرکچر ری اوپننگ کی طرف جا رہا ہے واپس, سارا سسٹم جو ہے, تو انہوں نے پرسوں جو ہمارے پریمیئر نے اناؤنس کیا ہے یہ گیدرنگ کے الاؤ کرنے کے لیے. تو مسجدوں میں اسپیسیفک نہیں, یہ سوشل گیدرنگ کی بات ہے, اس میں ہمارا بھی آگے بائی چانس عید آگے درمیان میں, تو ہمیں ذرا بینیفٹ مل گا اس حوالے سے. تو کچھ لوگ مسجدوں میں کریں گے اور کچھ لوگ گھروں میں بھی کریں گے. ہماری لوکل کمیونٹیز نے اجازت دی, اب جو بھی کرنا چاہیں, جو مناسب سمجھے وہ کریں. چلیے پھر تو اچھا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا کہ کرونا ہے جیسے, اور لوگ جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے کہ آئیں گے جائیں گے گھروں میں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, خاص کر آپ مساجد میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل الحمدللہ. جی ریسرچر ماشاء اللہ, آپ نے ریسرچ بڑی اچھی ہے, آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے اور کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں؟ ریسرچ عمر صاحب, میں یہاں پہ ایک ریسرچ گروپ کا ممبر ہوں جو کہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور آپریشنس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں. اس میں ہمارا جو سیکٹر ہے وہ لاجسٹکس ہے, اور لاجسٹکس سپلائی چین ہے, اور ہیلتھ کیئر میں ہم نے یہاں پہ کینسر کیئر کا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. ہماری ان دو ایریاز میں ہمارے میجر جو ہمارا گروپ کام کر رہا ہے. ہم اس میں پروسیس آپٹیمائزیشن پہ کام کرتے ہیں, اس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور ہمارا
पब्लिकेशन 2 भी इकट्ठी होती हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी मैनिटोबा हमारे करीब ही है, वहाँ पे हमारा ग्रुप है। कुछ मेंबर्स हमारे दूसरी जगहों पे हैं, कुछ ग्रुप मेंबर्स हमारे कतर में भी हैं, तो हम कोलैबोरेटिव काम करते हैं। और उसी ऑप्टिमाइजेशन में हमने एक नया एरिया थोड़ा सा निकाला है, हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम करते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, बट बॉटम लाइन एक ही है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। उसको कैसे, उसके एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर में है, लॉजिस्टिक्स में है, रिन्यूएबल एनर्जी में, 3 डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम करते हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए, आप फ़ौरन जंप करते हैं, आप मुझे बताइए कि आपको बचपन में जो आपकी चांद रात थी और जो ईद की अटकेलियाँ थी वो कैसी थी? बचपन तो जी बचपन साथ गुजर गया, याद करने की अच्छी यादें हैं जी। और खास तौर पे जब यहाँ आते हैं वो बातें बहुत याद आती हैं, और बच्चों को हम बताते हैं कि हमारी ईद ऐसी थी, तो बच्चे यकीन करने के लिए इसको बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही अनाउंस होता था ईद का, तो एक अजीब सी फिजा में अजीब सी खुशबू होती थी, शायद वो को महसूस कर सके, वो एक अजीब खुशबू होती थी, अजीब खुशियाँ होती थी। बच्चों को शोर मचाना घरों में, घर वालों को फौरन कुकिंग की तरफ भागना, और जो है जी जो करीब के रिश्तेदार हैं वो कभी घर आ जाते थे, कब आप उनके घर चले गए। तो वो वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, मेला मिलाना था, बच्चों के गलियों में चले जाना, और गलियों में कई बच्चे हमारे वहाँ पे थे, कुछ बच्चे पटाखों का भी तमाम किया होता था, थोड़ा शोर शराबा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त था वो। लेकिन अब यहाँ पे भी हम जब यहाँ बाहर आके हम अभी देखें तो कोशिश करते हैं बच्चों को वो माहौल दें, वो चीज़ें दें। हम कोशिश करते हैं बच्चों को शाम को बाहर लेके चले जाएं ताकि उनको फीलिंग आए, क्योंकि यहाँ पे रहते बहुत से इवेंट्स हैं जो हम बच्चों को हम वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते कम्युनिटी के साथ, जो बाकी लोग करते हैं, जो मुख्तलिफ मौके आते हैं। तो जब ये मौके आते हैं हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि बच्चे फील ना करें कोई डेफिशिएंसी रह गई। बड़ी अच्छी बात। हम बियॉन्ड द लिमिट्स जाके हम कोशिश करते हैं उनको हम इन्वॉल्व करें इन चीज़ों में ताकि वो एंजॉय करें। ये आपने बहुत अच्छी बात की, और बड़ा खुशी हुई सुन के कि हम लोग जब बाहर रहते हैं तो अपने बच्चों को अपनी कम्युनिटी में इन करना और उनको बताना अपनी जो भी हमारी रिवायात हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उसको हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और उनको पता होना चाहिए। आपने जिस तरह कहा कि आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, उनको लोगों से मिलवाते हैं, तो हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए कि ईद क्या है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनको मतलब घर में रहते हैं वो इतनी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो आप लेके जाएंगे, मिलवाएंगे तो पता चलेगा ना कि ईद क्या है, ईद उल जुहा क्या है, ईद उल फितर क्या है, उसकी खुशियाँ क्या हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और ये खास तौर पे ईद का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो भी यही है कि हमने आपस में मिलना जुलना है, और कहीं से अगर कोई लड़ाई झगड़ा है भी है तो ईद ऐसा मौका होता था कि जब आपस में आप जो है ईद के बहाने में मिल जाते थे और कई नाराजगियां दूर हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अमूमन आप ये देखिए कि अगर हम ज़बान उर्दू की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान से, तो अगर आप बच्चों को उर्दू बताएंगे तो पता चलेगा ना उनको। बिल्कुल, और उर्दू अगर नहीं बोल पाएंगे तो उर्दू का बहुत बड़ा जो लिटरेचर है खास तौर पे, और लिटरेचर जो दीनी भी है वो भी मिस कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं? इसमें हमने कोशिश की है हमारे घर में जो हमारी बच्चों की नेटिव लैंग्वेज उर्दू रहे। हमने उसमें आपने 2 अहम बातें की दरमियान में, अगर मुझे इजाजत दें मैं उसमें बात करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने बात की दीन के इल्म के हवाले से, हमारे स्कॉलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सब कॉन्टिनेंट के स्कॉलर्स ने इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कि आपको महसूस नहीं होगा दीन अरबिक में है कि उर्दू में है। अगर वो उर्दू वाला पहलू छोड़ देंगे तो वो सारे चीजें मिस हो जाएंगी। दूसरी बात ये, कनाडा में सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है, तो वो यहाँ हमारे बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, जो फ्रेंच इमर्जन स्कूल है बच्चे वहाँ जाएं ताकि फ्रेंच भी सीखें। हर आदमी चाहता है और उसमें कोई बुराई नहीं सीखने में, लेकिन अमूमन ये पहलू भूल जाते हैं यार, हम एक अपनी लैंग्वेज जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको छोड़ रहे हैं और तीसरी को अडॉप्ट करने की कोशिश करने। होना तो ये चाहिए तो उसको भी गिरफ्त करते हैं, इंग्लिश तो हमारे पास ऑलरेडी है, उर्दू को भी संभालते हैं और एक फ्रेंच की तरफ जाते हैं। तो ये पहलू है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दीन के लिटरेचर के हवाले से जो आपने बात की उसको करना चाहिए। दूसरा आपने दरमियान ज़िमनी बात की खुशियां बांटने की और मिलने मिलाने की, तो उसमें अगर आप मुझे मौका दें मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये इस्लाम हमारा जो है ये एक माशरती दीन है। इस्लाम ने बिल्कुल मना किया कि आप सेक्लूजन में चले जाएं, तन्हाई में चले जाएं और बिल्कुल लोगों को छोड़ के इबादत करें। बिल्कुल वही नमाज घर में पढ़ते हैं और वही मस्जिद में जाएं तो 25 गुना ज्यादा है, हालांकि वही नमाज वही रकअत एक भी चीज फर्क नहीं है। बड़ी अच्छी बात। अल्लाह इतना चाहते हैं कि मुसलमान आपस में मिलें, तो ये मौका है, खुशी का जो मौका है, और इस मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही मिली तो अल्लाह के नबी के साथ जो वाक़या हज़रत खदीजा के जो वाक़या हम जानते हैं, जब वो घर पे आए तो अल्लाह के नबी शिवर कर रहे थे, हज़रत खदीजा ने उनको कुछ बातें कही, हौसला दिया। वो जो बातें हैं वो मेरे ज़हन में अभी आई इस बात से ज़हन में। अल्लाह के हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आप सिला रहमी करने वाले हैं, उनको सिफात गिनवाई, आप दरमांदों का बोझ उठाने वाले हैं, आप तही दस्तों का बंदोबस्त करने वाले हैं,
آپ مہمان نواز ہیں اور آپ حق کے حق کی وجہ سے جن پہ مصائب آتے ہیں ان کو ہٹانے والے ہیں. ایک بھی جگہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں, آپ روزہ رکھنے والے ہیں, آپ تلاوت بہت کرتے ہیں. سب صفات جو انہوں نے گوائی وہ گنوائیں جو کہ ہماری معاشرت سے متعلقہ ہیں. بڑی خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ دوسری جو چیز آئی رمضان کے حوالے سے فرمایا لیلۃ القدر جب آتی ہے سب لوگوں کی معافی ہے 4 لوگوں کے سوائے, اس میں شرابی کے لیکن انفرادی عمل ہے جو شراب پینے والا ہے. دوسرا تینوں چیزیں ہیں باقی سب معاشرتی حوالے سے ہیں. کون سی؟ والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہے, قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے, اور کینہ پرور ہے. اگر ہم سب دیکھیں پورا اسلامک سٹرکچر ساری ایک معاشرتی اس پہ سٹرکچر پہ بیس کر رہی جی. ابھی یہ موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. جن کے تعلقات خراب ہیں یہ اللہ پاک موقع دے رہے مرنے سے پہلے, اس میں یہ بھی عید کا موقع ہے. ہم سب کو چاہیے جن سے ہمارے تعلقات نازک ہیں اس مرحلوں پہ ایسے بہن بھائی ہیں, رشتے دار ہیں, صلہ رحمی کا بار بار آتا ہے. یہ قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تھوڑی سی اناق ہم نیچے کر لیں اگر اپنی انشاءاللہ, اور اس موقع کو غنیمت جانے جو عید کا موقع آ رہا ہے. اگلی عید پتہ نہیں کس کو ملے گی کسی کو نہ ملے گی, اس کو موقع جان کے اللہ سے انشاءاللہ تعلق کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ان لوگوں سے تعلق جوڑ لیں جن سے ہمارے ساتھ تعلقوں میں کوئی رکھنا آ گیا ہے, کوئی کمزوری ہوگی. تو یہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑی ہی اچھی بات ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم بھول چکے ہیں. کیوں مدیحہ یہ چیزیں بالکل, اور ہر کوئی نہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس بات کو دوبارہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں. مطلب خوشیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں ملنے کی, یعنی دل میں اگر آپ کے کینہ ہے اور وہ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ملنا چاہتے, تو یہ بہت بری بات ہے. مطلب ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی گلے لگا لینا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی, اور باقی ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان کے لیے آپ نے بہت اچھی ایک بات کہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس میسج کو وہ سنیں گے اور سمجھیں گے اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے. جی ارشد بھائی, اور کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں خاص طور پہ عید کے حوالے سے؟ اور یہ بھی آپ نے بتایا نہیں ابھی تک کہ جو آپ کو عیدی ساری جو ملتی تھی وہ آپ نے ادھر ادھر کہاں خرچ کرتے تھے؟ یہ ہم نے اچھا سوال کیا. آج کل جو بچے ہمارے وہ عیدی جب لے لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو جمع کروا دیں, تو جمع تو ہو جاتی ہوں چاہے $100, لیکن پورا سال ہم مقروض رہتے ہیں بچوں کے. شاید سب ماں باپ کی یہی سچویشن یہی حالات ہیں. تو ہم بھی جب چھوٹے ایسے تھے تو الحمدللہ سب سے بڑی امید ہوتی تھی, اور چھوٹی عید کی خوشی بڑی عید سے زیادہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ عیدی کا شوق ہوتا تھا اور سب کو, اور بلکہ کوشش ہوتی تھی ہمارے بڑوں کی, سب کے بڑے ایسی کوشش کرتے ہوں گے کہ نئے نوٹ لے کر آئیں, اور نئے نوٹ بازار میں مارکیٹ میں ملتے تھے, اور گاؤں دیہات میں ایک کو بینک میں کام کرتا تھا اس کو سب نے بکنگ کروائی ہوتی تھی, ابھی 1000 روپے مجھے چاہیے, 1000 روپے مجھے چاہیے. اس وقت 1000 روپے ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھی کہ اس میں سے 10 20 جو بھی نوٹ دیتے تھے وہ لوگ. وہ الحمدللہ ایک اچھی وہ اس میں سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ ہماری بہنیں جو تھی وہ لڑکیاں بچیاں گاؤں کی جو محلے کی وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں. وہ انہوں نے ہر گھر میں جانا ہے, ہر گھر میں عید کا سلام کرنا ہے, اور وہاں پہ جا کے ایک تو میٹھا کھانے کو ملے گا ہر ایک کو, اور ہر ایک سے عیدی ملے گی. عیدی پہ نظر ہوتی تھی کس نے کتنی عیدی دی ہے. اور ایسے لڑکوں کا بھی تھا جو محلے میں گئے ہیں, وہ فلانی خالہ ہے, فلاں چچا ہے, فلاں ماموں ہے, فلاں تایا ہے, سب کے گھر جاتے تھے. اور اچھی چیز تو یہ تھی سب کے گھروں میں دل کھلے تھے, سب کے گھروں میں جانا بھی تھا, اور دینے والا بھی محبت سے گھر میں بلا رہا ہے, جانے والا بھی محبت سے, بلکہ وہ ایک گھر ہوتا تھا. بالکل, اور کیا. ہاں, یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ خاص طور پہ جب گھر, تو آج کل صرف اپنا گھر ہی اپنا گھر ہے, بلکہ گھر کے اندر کئی گھر ہیں. بالکل, گھر کے اندر, بالکل صحیح بات کہی آپ نے. تو اس وقت تو ایک محلہ جو ہے وہ ایک ہی گھر ہوتا تھا, وہ ادھر گیا چلا بچہ, ادھر گیا چلا وہ آنٹی انکل سارے جو ہے اسے کھانا کھلاتے. بڑی اچھی بات, بڑے اچھے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو کہ ہم آج کل میرا خیال ہے مس کر چکے ہیں یا بھول چکے ہیں, یہ چیز دوبارہ سے ہونی چاہیے. بالکل. اور ابھی تک بتایا نہیں آپ نے عید خرچ کیسے کیا آپ نے؟ عید خرچ تو جی 2-3 چیزیں تھی اس وقت ہمیں, تو اپنا اگر میں اسپیسیفکلی یاد کروں کچھ کھانے کا تو ہوتا ہی تھا, یہ خریدا وہ خریدا. ایک جھولے والے آتے تھے, آپ یاد کروا دیے, مجھے تو سب چیزیں بھول گئی تھی. جھولے والے آتے تھے, جھولے کا شوق ہوتا تھا, اس پہ لکھا ہوتا تھا اس کی بیگ پہ ملتان, کراچی, لاہور, یہ ریممبر. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے ہم کراچی والے پہ بیٹھیں گے. مطلب دیکھیے اتنا سینس نہیں تھا کہ سب کو ایک ہی جیسے جھولے ملیں گے, لیکن نہیں, وہ کراچی والا خالی ہوگا تو کراچی والے پہ بیٹھ لکھا ہوتا تھا اس پہ نا. بالکل. یہ واقعی بہت خوبصورت یادیں بچپن کی. 2 اور چیزیں جو مجھے یاد آ رہی اس میں, سوری, ایک تو وہ غبارے پھاڑنے والا ہوتا, گن والا آتا تھا عید والے دن, تو وہ ایک بڑا شوق ہوتا تھا. اور تیسرا جو اہم تھا جس پہ پیسے بہت لوٹاتے تھے, اس کا حاصل کچھ نہیں تھا, وہ لاٹری تھی. لاٹری, صحیح. لاٹری اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہوتی تھی, اور ایک بڑا سا گفٹ ہوتا تھا جو لگا ہوا سامنے.
اور وہ کبھی کسی کا نکلا نہیں, انہوں نے دیکھا نہیں کسی کا نکلا ہو, لیکن اس میں بہت پیسے لٹاتے تھے. تو یہ 3 بڑے مصارف تھے خرچ کرنے کے جو ہے نا. بہت بالکل بڑی خوبصورت. اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ لاٹری کا لفظ نہیں تھا, اس کو شاید اب مجھے نہیں یاد, قسمت پوڑی کہتے تھے. قسمت پوڑی کہتے ہیں, بالکل ہمیں یاد کرا دیا. بالکل ایسے یہ قسمت پوڑی کہتے ہیں نا اس چیز کو, آپ نے بھی شاید سنا ہو قسمت پوڑی, کہ جس کی قسمت جو ہے وہ اس طرح نکل جائے. اچھا آگے کھانے کا بھی میرا خیال مدیحہ یہ آپ کا شعبہ ہے, آپ ان سے پوچھیے خاص طور پہ گھر میں کیسے ہیں یہ بڑے اچھے, باہر سے تو بڑے ماشاءاللہ ریسرچر بھی لگ رہے ہیں اور ساری چیزیں, تو گھر میں کیا حالات ہیں, یہ آپ کا شعبہ ہے. جی بتائیے آپ کہ کس طرح سے آپ کے یہاں دسترخوان چنا جاتا ہے, کوئی ایسی خاص ڈشز ہیں آپ کے یہاں جو بنائی جاتی ہیں, کوئی فرمائش ہوتی ہے, یا آپ کی گھر میں جو اہل خانہ ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ گھر میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی اپنی روایات کو یہاں پہ زندہ رکھیں. ایک اہم عید کا اہم جو سوغات ہماری سب کی وہ تھا میٹھا ہونا. اس میں ہمارے یہاں شیر خورما خاص طور پہ ہم اہتمام کرتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں پہ جو آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ہم کوشش کریں کے ساتھ بانٹے بھی. ہم جہاں میں رہتا ہوں یہاں پہ ہمارے 4-5 مسلم فیملیز ہیں قریب, تو ہم کوشش کرتے ہیں. اور شیر خورما ہماری اسپیشلٹی ہے, پاکستان سے ہمارے ساتھ سے چلتی آ رہی ہے. مختلف طرح کے میٹھے بنتے, تو ہمارے عید کے خاص دن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. شام میں کیونکہ باہر ہیں تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم 4-5 فیملیز کچھ اکٹھی ہو کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, اور سب وہ پاٹ لک جو یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں ایک کلچر ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں عید کے دن سب گھر سے جو اسپیشل جو ڈشز ہیں ساری بنا کے وہ ساری کریں. ہمارے ذمہ اس دن جو ہوتا ہے خصوصی طور پہ وہ میٹھے کا ایلیمنٹ ہمارے ذمہ ہوتا ہے, باقی کو اور مختلف چیزیں بنا کے لاتے ہیں. لیکن کوکنگ میں زیادہ گھر والے ہی کرتے ہیں جی, ہم تو جو ہے کھانے کی جو ہے ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں, کھانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. یہ ان کی ہیلپ ایسے ہوتی تھی کہ کھانے میں ہیلپ کر دیتے ہوں گے. ان کی ہیلپ ایسے ہوتی تھی, ایک دفعہ ان کے گھر میں میٹھا بن رہا تھا تو انہوں نے بڑی پھرتی سے باہر سے آئے, کہتے آج تو بیگم کی میں نے ضرور ہیلپ کرنی ہے. اچھا. اور ساتھ جو ہے نا پیاز چھیلنے شروع کر دیے انہوں نے. اچھا. اب یہ تو حالات ہیں ان کے کہ میٹھا بن رہا ہے اور پیاز چھیل رہے ہیں بھائی جان. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میٹھے میں پیاز ڈلوانا چاہتے تھے, یا اس کے اوپر اندازہ نہیں تھا شاید, انہوں نے کہا جی آج تو ہیلپ کرنی ہے, اپنا نام جو ہے شہیدوں میں لکھوانا ہے. اچھا. تو انہوں نے اس طرح جو ہے انہوں نے گھر والوں نے کہا ایسا نہیں ہے. اچھا. عمر بھائی اس بات سے یاد آیا ہمیں, ایک جگہ پارٹی تھی ہماری مردوں کی, تو ہم گھر سے سامان لے کے چلے گئے. تو جب سامان سمیٹنے لگے تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہمارا برتن کون سا ہے. تو میں نے کہا بھائی مجھے ہمارے برتن واپس دے دو. اس میں سے ایک بھائی نے کہا بیٹا اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ گھر میں کتنے ذمہ داری سے کام کرتے ہیں, اس کا مطلب کام نہیں کرتے گھر میں, آپ کو پتہ نہیں آپ کا برتن کون سا ہے. تو عمر بھائی جب ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا تو پھر تو یقیناً میٹھے میں پیاز کاٹنے کی نوبت آئی جائے گی. بالکل آپ نے جناب بالکل انہوں نے مان لیا جی. خیر یقیناً جناب بڑا اچھا لگا, اور بلکہ ماشاءاللہ کتنے بچے اور کتنے بڑے ہیں؟ ان سے ہمارے 3 بچے ہیں, بڑی بیٹی ہیں ہماری 11 سال کی ماشاءاللہ, اور ان سے چھوٹے محمد عبداللہ ہیں 8 سال کے, اور زہرا ہیں 4 سال کی. یقیناً وہ ماما کی ہیلپ کرتے ہوں گے. امید تو ہے جی, ہماری خواہش ہے ماما کے ساتھ ہی جائیں, ہمارے پہ جائیں گے تو ہیلپ نہیں کریں گے. چلیں جناب آپ کچھ اور تو اس دفعہ بتائیے, آپ جیسے وہاں پر لاک ڈاؤن کا ظاہر سچویشن ہے, آپ نماز پڑھیں گے جائیں گے, تو آپ کیا ہے کہ اس دفعہ آپ جائیں گے دوبارہ سے, جس طرح آپ لوگ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں ون ڈش کرتے ہیں, یا گھر میں ہی رہیں گے؟ کیا آپ کی پروگرام ہے, سیلیبریٹ کس طرح کر رہے ہیں عید اس بار آپ؟ جی اس میں کل ہمارا پلان بنا تھا دوستوں کا کہ ہم اس طرح کریں گے, لیکن آج کچھ نیوز ایسی آئی کہ جو پبلک پلیس جو لوگ گئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ پرابلمز آئے ہیں, ان کو لا انفارمیشن ایجنسی نے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کیا ہے. اس کی بنیاد پر ہمارا آج ہی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا جائے. اس میں پروگرام نہ گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن فائنلی ہم نے یہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا پوسٹپون کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہی دیکھتے ہیں کتنا سیلیبریٹ کریں گے. کوئی انڈیویجول انفرادی کسی گھروں پہ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. ہمارا خوش قسمتی یہاں پہ یہ بھی ہمارے کچھ بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم صرف اپنے رشتہ داروں میں جائیں گے, جو دوست احباب ہیں. باہر جانے کا جو پہلو ہے اس کو ذرا بعد میں کبھی پلان کر لیں گے. فی الوقت اس کو ایسے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ وہاں پر کوئی فائنس وغیرہ بھی ہیں, جیسے یہاں پر ہے نا کہ اگر آپ غیر ضروری طور پر باہر نظر آتے ہیں تو یہاں پہ فائن ہے. پہلے وہ 60 پاؤنڈ تھا, اسے بڑھا کے 100 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے. تو وہاں پر بھی کچھ ایسے فائن سسٹم رکھا گیا ہے کہ اگر غیر ضروری طور پہ آپ باہر جائیں گے کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو وہ آپ کو فائن کریں گے؟ یا ہمارے ہاں جی لاک ڈاؤن تو بالکل نہیں تھا, پہلے بھی نہیں تھا, اور اب تو ویسے چیزیں کنڈیشن وہ ریلیکس کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کبھی نہیں تھا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ باہر جائیں ضرور جائیں, لیکن آپ باہر جائیں تو ڈسٹینس آپ مینٹین رکھیں, بس یہ وہ کرتے ہیں. ایک کچھ ٹکٹس ملے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ سب اس وجہ سے ملے کہ وہ باہر تھے, وہ قریب تھے. وہ کہتے ہیں باہر جانے کا کبھی بھی منع نہیں تھا, لوگ واک کرتے ہیں, پارک جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, لیکن وہ سوشل ڈسٹینسنگ وہ ہوتا ہے انفورس کریں. باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں. ٹکٹ ملے صرف اسی وجہ سے ملے, لاک ڈاؤن بالکل بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں آپ نے اس کو فالو نہیں کیا اس لیے.
لیکن اس سارے مرحلے میں ایک چیز میں یہاں پر بیان کرنا ضرور سمجھتا ہوں، جو کینیڈا کی حکومت ہے انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے، بزنسز کی ہیلپ کی ہے، انڈیویجولس کی ہیلپ کی ہے، اسٹوڈنٹس تک کی ہیلپ کی ہے. اسٹوڈنٹس جو کیونکہ یہاں کے سٹیزن نہیں ہیں ان کی بھی انہوں نے ہیلپ کی ہے. سب کو انہوں نے ساتھ لے کے چلے ہیں ہر حوالے سے، تاکہ لوگوں پہ امپیکٹس کم سے کم امپیکٹ آئے اس ساری موجودہ صورتحال کا. بڑی اچھی تو بات الحمدللہ ہے، بڑا اچھا. میرا خیال ہے آپ سے جو ہے بڑی لاسٹ جو آپ نے میسج دیا خاص طور پہ یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں بہت ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کہ آپس میں جو تال میل ہے اس کو بڑھائیے. یہ ایک اچھی کمیونٹی اور اچھے جو ہے اسلامی معاشرے کا خاص طور پہ یہ خاصہ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے جو ہم بعض چیزیں جو ہماری ماضی کی تابناک چیزیں ہیں وہ کہیں کھوئی سی ہو رہی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ زندہ تابندہ رہیں. بہت بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کسی اگلی ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ رابطہ کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور سب باقی گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا. بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر سے دلی عید مبارک اور چاند رات مبارک. اللہ کرے کہ یہ عید آپ کے لیے بہت ساری خوشیوں کا پیغام لے کے آئے. بے شک. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی. آپ لوگوں کو بھی عید مبارک اور چاند مبارک. انشاءاللہ رابطہ ہوگا. جی اب آپ بتائیے کہ آپ کی عید کیسے گزرتی تھی بچپن میں؟ یہ خاص طور پہ بڑا اچھا سوال ہے. میری جو عید جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی تھی کہ صبح جو ہے وہ مطلب ہے نہا دھو کے جو عید نماز، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم عید نماز پڑھتے تھے کسی کھلے میدان میں، اور ہمارا ایک ہائی اسکول کا بڑی سی گراؤنڈ ہوتی تھی. اچھا. تو وہاں پہ جا کے پڑھتے تھے. تو بعض اوقات خیر میں وہاں پہ جو انتظامیہ چھوٹی چھوٹی وہ جو کام کرنے والے ہوتے تھے ان میں بھی پیش ہوتا تھا. اچھا. گھر آ کے پھر یہی ہے کہ وہ ساری جو ہے عیدی شیدی والا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اور کھانے شانے ہمارے گھر میں بھی مطلب خاص طور پہ میٹھے کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کے گھر کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ شیر خورما یا کوئی اور؟ ہمارے گھر میں جو ہے دو چیزیں عام طور پہ بنتی تھیں. ایک تو میری دادی اماں خاص طور پہ جو بناتی تھی ان کی اسپیشلٹی تھی وہ جو زردہ ہوتا ہے، وہ بہت مطلب اس میں چیزیں ویزیں کافی جو ہیں ڈالتی تھیں. اچھا. اور بلکہ مجھے اس میں خاص سیوئیوں کا زردہ نہیں، جو چاولوں کا زردہ جو ہے نارمل زردہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کافی چیزیں جو ڈالتی تھی نا، تو اس میں میری دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ زردے میں جو چیزیں ڈالنے سے پہلے کا جو عمل ہوتا تھا نا، وہ چیزیں آپ پڑی ہوئی ہیں یا اس کو آپ چھیل رہے ہیں، اب میوے ہیں اور جیسے بادام بھگوئے جاتے ہیں تو اس کا چھلکا اتارنا، اس میں سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود کھانے کو بھی مل جاتی تھیں. اچھا. اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ ہیلپ ہو جاتی تھی کھانے پینے میں. اچھا صحیح ٹھیک. ان کی ہیلپ وہاں سے ہوتی تھی اور آپ کی ہیلپ کھانے پینے میں. وہ بھی خوش ہوتے تھے کہ چلو ادھر سے بھی کھانا ہے تو یہیں اگر یہ کھانا چاہتا ہے تو اس طرح کا تھا. باقی وہی پتہ ہے آپ کو لباس وغیرہ. اور عید میں ہم ٹرانسمیشن دیکھتے ہوتے تھے خاص طور پہ جو ٹی وی پی ٹی وی کے ان دنوں میں بعض ایسے ڈرامے ہوتے تھے یا ایسے نغمے ہوتے تھے جو صرف عید پہ ہی ہوتے تھے. جی بالکل. وہ بڑا ان کا جو ہے وہ مزہ آتا تھا. بالکل بڑا اچھا لگتا تھا. مجھے تو بہت اچھا لگتا. خاص موویز لگتی تھیں آپ کو یاد ہے کہ بھئی عید کے پہلے دن یہ اور دوسرے دن یہ. پہلے ٹیلی فلمز کا اتنا نہیں تھا تو شبنم ندیم، محمد علی زیبا وہ حصہ خاص طور پہ سپہر کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے 3-3:30 بجے کے آس پاس جو ہے وہ لگتا تھا. جی بالکل. بڑا اچھا وقت گزرتا تھا، یقیناً اچھا لگتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس دور کی عید اور آج جس طرح عید سیلیبریٹ ہوتی ہے کچھ تو فرق آپ کو لگتا ہوگا کہ کچھ ہوا ہے مطلب سیلیبریشن میں یا لوگوں کے رویوں میں؟ نہیں بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. انفارچونیٹلی اب جو ہے نا وہ ایک کنبے کا جو گھر کا جو کانسیپٹ ہے نا، جیسے پہلے کہا کہ گھر میں کئی گھر بن گئے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے بہت. جی. اور اگر کوئی اپنا وہ دوستوں میں وہ واٹس ایپ پہ اگر لگا ہوا ہے اسے نہیں پتا کہ گھر کے باقی افراد جو ہیں کدھر ہیں. اور اچھا یہ چیز آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا کہ یہ جو واٹس ایپ ہے یا جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ جس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں میں آ گئی ہے نا، تو آئی تھنک یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ایپس ہیں. مطلب آپ فون لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ٹیکنالوجی is more important than the human. اور سکرین کے اپنی وہ سکرین پہ ہے یا اپنی سکرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ادھر اگر گھر میں جو دادی اماں ہے یا والدہ ہے جو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دوسرے شخص کی کتنی امپورٹنس ہے. کہ مطلب ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ ٹائم اس فون کو دے رہے ہیں زیادہ رادر دین کہ دا پرسن از سٹنگ ان فرنٹ آف یو. تو یہ چیز بہت بری ہے. اور یہی چیز بچوں میں بھی ہے کہ ہم بچوں کو بھائی آپ ٹیبلیٹس لے لیجئے، فون لے لیجئے، گیمس دے دی ہیں وہ لے لیجئے، اور وہ اس میں بزی ہو جاتے ہیں اور
پھر کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے نا. ہاں نہیں، یہ بڑی تکلیف دہ، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور ایک چیز انفارچونیٹلی جب بڑے بھی اس میں شامل ہو گئے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں بچہ مجھے کیوں تنگ کرے، یہ تو آئی پیڈ پکڑ اور ادھر جا کے بیٹھ جا. بالکل. کچھ بڑوں نے بھی ہیلپ کی ہے اس چیز میں، اس بیماری کو پھیلانے میں بڑوں کی بھی اپنی جو ہے نا ہیلپ ہوئی ہے، انہوں نے کی ہے. کیونکہ پہلے ہماری جب عید کا تھا زمانہ اس میں یہ تھا کہ بھائی چڑیا گھر چلے گئے، وہاں پر گئے، پارک میں بیٹھ گئے، بچوں کو زو دکھایا. پھر یعنی جس بھی شہر میں آپ کہیں ہیں پارکس ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں گئے، وہاں کا اور ماحول ہے تو ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے کہ جائیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ گھروں میں جائیے، وائی فائی ہے، ٹھیک ہے، بچے فونس لے کے بیٹھ گئے، بڑوں نے بات کی، اچھا یہ دیکھا. تو اب عید مطلب کچھ آرٹیفیشل سی عید لگتی ہے، مطلب لگتا نہیں ہے کہ دلوں میں کچھ ہے، لگتا ہے بس ایسے ہی ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں، کوئی نئی چیز آ گئی تو اس کو کمیونیکیٹ کر دیا آپ نے. تو یہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بڑی ڈسٹربنگ چیز ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو پہلے تو تھا ماموں جان السلام علیکم، گلے مل رہے ہیں اور فلانا جو عیدی چاہیے، یہ یعنی کہ کانسیپٹ ہی وہ تھا. پھر کہ نانی اماں ہیں، دادی اماں جو بھی اس مطلب آنٹی تھیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. عیدی کے لحاظ سے بھی بیٹھنا تھا، کزنوں کے ساتھ کھیلنا تھا. جی اب جو ہوتا ہے سب سے پہلے گھر میں اگر اسلام تو بلا لیا، اس کے بعد ہوتا ہے وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے. بالکل، یعنی کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. اور پھر اپنا وہ جو موبائل ہے یا اپنا وہ آئی پیڈ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر وہ کونے کونے میں ایک جو بیٹھ گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اس عید پر آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کہیں ملنے جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں تو وہ وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بات کیجئے، کچھ بھی کیجئے. بہتر اس کے کہ آپ فون لے کے بیٹھ جائیے، کچھ نہیں تو کچھ وقت کے لیے باہر ہی چلے جائیے جو بھی ہے، لیکن زیادہ تر ٹائم اپنے آپ کی کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو دیجئے کہ فونس پر لے کے نا کہ بھائی اب تو کرونا ہے یا کچھ اس طرح لاک ڈاؤن ہے تو ہم گھر میں کیا کریں نا. تو اس بات کو تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل. اور ایک چیز میں جی آپ کمپلیٹ کر لیں، مطلب یہی بات کہ آپ زیادہ جتنا وقت ہو سکتا ہے، ابھی ہمارے پاس یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو ٹائم دے سکتے ہیں. ورنہ دیکھیے کہ عام صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بزی ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنی جابس میں ہوتے ہیں یا بچے جابس میں ہوتے ہیں. تو اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ ان کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے، اور جتنا مطلب کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی باؤنڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ. اور یہ کرونا کے جو کہتے ہیں نا پازیٹیو اثرات جو ہیں یہ اس میں سے ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں. اور ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور بات کروں گا، میرا خیال ہے ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ہم خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بے شک رشتہ اپنا کتنا بھی قریبی ہو، ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو کسی وہ فلاں ماحول کا بچہ ہے. جب ادھر جائے گا ایک غریب اس گھر کا، آف کورس اس کا ماحول ڈفرینٹ ہوگا، اس کی جو ہے وہ بچوں کی لینگویج تھوڑی سی اور ہوگی، مینرز تھوڑے سے اور ہوں گے. اس چکر میں وہ رشتہ کا پورا رشتہ جو ہے نگلیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اس وجہ سے کہ میرے بچے جو ہیں اس کے ساتھ وہ کہیں سیکھ نہ لیں، وہ اس کو تمیز نہیں اتنی زیادہ، ہمارے مینرز اور ہیں. بالکل. اب یہ جو ہے یہ خدا کی تقسیم ہے. اگر کسی کو اتنے وسائل نہیں ملے اور کسی کو زیادہ وسائل ہیں، ان وسائل کی بنیاد پہ آپ نے رشتہ داریاں ختم کر لی ہیں یا آپ نے، یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے، بہت تکلیف دہ. اور جب سگے رشتہ داروں میں یہ بات ہوتی ہے تو واقعی بہت تکلیف دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنا پیرامیٹر جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک سمبل سٹیٹس کے حساب سے کہ بھئی آپ نے ان رشتہ داروں کو کے پاس پہلے جانا ہے ملنے کے لیے، پھر اس کے بعد ایک اور کلاس ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور کلاس ہے. تو یہ واقعی میں بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اور وہ بڑے جو رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں بظاہر تو آپ کا ان کا رشتہ بڑا قریبی ہے، لیکن چونکہ وہ سٹیٹس اتنا نہیں ہے تو وہ اس سوچ بچار میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ان کے ہاں اگر کبھی جاتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کس طرح آپ کی جو ہے وہ میزبانی کیسے کریں. کبھی ادھر بیٹھیں، کبھی ادھر بیٹھیں اور کھلانے پلانے، یعنی کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو کے اپنی لمٹ بیچارے کراس کر کے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو اتنا مقام جو ہے پیار محبت کا، احترام کا جو دینا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اب بہت چینجز آ رہی ہیں جس طرح دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ مطلب اب تو شوبز میں بھی اگر پاکستان میں دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے بھی ایک فنڈ جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ہیلپ کرتی ہے وہاں پر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے رمضان ہے اس کے جو بھی ہے اس کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. اور جیسے اب کرونا فنڈز ہیں یا اس طرح عمران
خان نے بھی اسٹارٹ کیا تھا. تو عید آ رہی تھی اور وہ لوگ جو عید کو ہماری طرح سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ان کا احساس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں یہ چیز کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو منہ سے کہنا مناسب نہیں سمجھتے اور جن کی فیلنگس کو آپ کو ڈھونڈنا چاہیے, جو دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا ضرورت مند ہے, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے ہمیں ان تک پہنچ جانا چاہیے نا. جی بالکل, اور یہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ایک اور فیملیز, اصل میں فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کیو میں ہیں ماشاء اللہ, تو اس وجہ سے جس کا جو ٹائم جیسے ہی ملتا ہے وہ کئی جو لوگ نو ڈاؤٹ کہ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت شکریہ سن رہے ہیں, اور دیگر ممالک میں ٹائم ڈفرینس بھی کافی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ صبح کے قریب قریب معاملہ ہے یا سحری کے آس پاس ہے, تو اس وقت بھی اگر کوئی لوگ ہیں. اسی طرح باقی جو گلف میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے ایک فیملی ہے, محترم اظہر صاحب جو ہیں, اظہر عبداللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی عمر بھائی السلام علیکم. رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو بہت بہت جو عید مبارک ہو. اور یقیناً جو ہے اس وقت چاند رات جو ہے وہ سعودی عرب کے ہر شہر میں ہر جگہ پہ ہے, ایسا ہی ہے ماشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام. جی عمر بھائی الحمدللہ یہاں پہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے, چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب میں. میں جدہ سے بات کر رہا ہوں, تو کافی خوش ہیں لوگ, ادھر کافی لائٹنگ بھی ہوئی ہے, تو اس سلسلے میں تیاریاں بھی خوب زور و شور سے جاری ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 2 بجنے والے ہیں, لیکن ابھی تک لوگ ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں کافی ماشاءاللہ. اور سب سے تو خیر ایک تھوڑی سی معذرت ہے, تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑا. اور مدیحہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ کچن والا شعبہ, خواتین والا شعبہ, شاپنگ والا شعبہ, آپ جو ہے نا اپنے سوالوں کی بچھاڑ کر دیں اور اظہر صاحب کو لگ پتہ جائے. السلام علیکم اظہر صاحب, آپ کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو اور پیش کی عید مبارک. کل آپ کے یہاں عید ہے؟ جی خیر مبارک. وعلیکم السلام. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ جدہ سعودی عرب سے ہیں, تو وہاں پر عید کی تیاریاں, وہاں پر چاند رات کے کیا مناظر ہیں, ذرا بتائیے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی یہاں پہ چاند رات کے حوالے سے خاص طور پہ لائٹنگ کی جاتی ہے روڈز کے اوپر, اور اسپیشلی جو ہمارا کارنش ہے, سی سائڈ ہے, اس پہ جی لوگ کافی باہر نکلتے ہیں, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں اور انڈین جو ہر قسم کے جو لوگ ہیں, فیملی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم, اور ہلا گلا کرتے ہیں چاند رات کے حوالے سے کافی, اور لیٹ نائٹ تک ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا صحیح. تو لائٹنگ والی بات جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ وہاں پر چاند رات کس طرح سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, کہ ویسے ہی رونق ہے, ویسے ہی جس طرح بازار سجتے تھے چاند رات پہ ویسے ہی معمولات ہیں سب؟ ویسے تو نہیں ہے, تھوڑا کم ہے, ظاہر ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑا سا اثر تو ہوا ہے, لیکن گھروں میں ہم لوگ ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مدعو کر رہے ہیں کھانے پہ, اور عید کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بن رہے ہیں. تو آپ کے یہاں پر کچن میں کیا حالات ہیں, کچن میں آپ کی تیاریاں کل کے کھانے کی کہاں تک پہنچی ہیں؟ کچن میں ہم نے کھیر بنا لی ہے وائف نے ماشاءاللہ, اور ابھی صبح کی تیاری میں بریانی اور مٹن فرائی کا پروگرام ہے, اور ابھی میرا ویٹ ہے, ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ بنائیں گے. اچھا صحیح. تو اور بھی کوئی فیملی آ رہی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز کو انوائٹ کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے رولز سخت نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں زیادہ فیملیز اکٹھی نہ ہوں؟ جی ایسے رولز تو ہیں, لیکن اگر ہم ایک اپارٹمنٹ میں ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو وہ ہم چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس. ہاں دوسری جگہ پہ جانا وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ ہے یہاں پہ, تو ایک ہی بلڈنگ میں ہم آپس میں اس طرح مل لیتے ہیں. اور خاص طور پر آج کل جو حالات ہیں اس میں بالکل ہی اکیلے رہنا تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا ہے عید کے حوالے سے, اس لیے ہم پروگرام بنا لیتے ہیں. لیکن وہ سارے پروٹوکولز جو پروسیجرز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ فالو کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں وہ سارے فالو کر رہے ہیں, اور باہر جانے سے بھی تھوڑا گریز کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انجوائے تو ہو ہی جاتا ہے, ظاہر ہے گھر میں رہ کے تو ہم کر لیتے ہیں. جی صحیح, یہ تو اچھی بات ہے. تو پھر اس دفعہ آپ کی عیدی کی کیا صورتحال ہے گھر میں؟ ماشاءاللہ بچے تو ہوں گے اور وہ عیدی کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے. جی عیدی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور عیدی ہم آلموسٹ دے چکے ہیں, کیونکہ وہ گھر میں رہ کے صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں عیدی دیں, ہمیں کپڑے دیں, یہ دیں. وہ تیاری ہو چکی ہے بچوں کے لیے اسپیشل مہندی وغیرہ بھی ان کو لگا چکے ہیں,
تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ ہم عید نماز پڑھیں گے. اور اس دفعہ تھوڑی سی ہمیں یہ ہے کہ ہم مکہ یا مدینہ نہیں جا سکیں گے, نہیں تو موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عید نماز وہاں پہ پڑھیں. وہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, وہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے تھوڑا, ایک دوسرے کو خوشبو لگاتے ہیں, تو کافی انجوائے ہوتا ہے یہاں. ایک دوسرے کو خوشبو لگاتے ہیں؟ جی, جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہ ہاتھ اسپیشل وہ پکڑ پکڑ کے ہاتھوں کو خوشبو لگاتے ہیں, تو یہ کافی اچھا لگتا ہے. عطر یو مین؟ عطر کہہ لیں آپ. اچھا 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 اچھا, صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ آپ عید گھر میں ہی اپنی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, باہر نہیں کہیں جائیں گے؟ جی, اس دفعہ گھر میں ہی کرنی پڑے گی. اچھا اچھا, صحیح. یہ عطر وغیرہ آپ بھی گفٹ کرتے ہیں؟ جی, ہم بھی گفٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ کو بھی گفٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا مطلب یہی تھا. میرا مدیحہ آپ کی ڈریس جی, ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ایک خاص عطر ہے جو بہت, جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, وہ بہت فیمس ہے شاید وہاں پر. یہ کئی قسم کے ہیں اور کافی لانگ لاسٹنگ ہے. یہ عطر اس حوالے سے کافی اچھے رہتے ہیں, یہاں پہ یوز کریں تو 2-3 دن خوشبو نہیں جاتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو آپ سینڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, تو اس دفعہ وہاں پر مساجد جو ہیں وہاں پر آپ جائیں گے نماز کے لیے صبح, یا گھر میں ہی ادا کریں گے؟ نہیں, مساجد میں تو فی الحال پابندی ہے, باہر نہیں جا سکتے, تو گھر میں ہی ادا کریں گے. اس کے ہم نے عمر بھائی کا پروگرام فالو کیا تھا, انوار سحر, ماشاءاللہ بڑا معلوماتی پروگرام تھا. اس میں ہمیں یہ نالج ملا ہے کہ ہم گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور کیسے پڑھ سکتے ہیں, وہ سارے طریقے مسائل الحمدللہ پتہ چل گئے ہیں. جی, بہت شکریہ. اور دوسرا یہ بتائیے کہ میں اگین اس کو تھوڑا سا انفارمل بھی اور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بچپن میں, ہم آج پھنسے ہوئے ہیں جی عیدی پہ خاص طور پہ, تو آپ کو عیدی سب سے زیادہ کہاں سے ملتی تھی؟ سب سے زیادہ عیدی تو ظاہر ہے تو والدین سے تو کم ہی ملتی ہے. وہ ماموں سے لے لیتے ہیں یا چچا سے لے لیتے ہیں. وہ بچپن میں, ہمارے بچپن میں شاید اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, تو لیکن آج کل تو یہ کافی ٹرینڈ ہو گیا. ہمیں دینی زیادہ پڑ رہی ہے جتنی ہم نے لی ہے اس کی نسبت. صحیح. اور اس کو خرچ کیسے کرتے تھے آپ خاص طور پہ؟ آپ تو میرا خیال آپ تو لیتے تو شاید اس وقت نہیں ادھر, تو آئی ڈونٹ نو آپ لیتے بھی ہوں گے, لیکن آپ دیتے ہوں گے دوسروں کو. نہیں, ابھی چونکہ جدہ میں ہم پوری فیملی نہیں ہے, جدہ میں صرف ہم دیتے ہی ہیں. تو ہاں, گھر میں ہو تو والدین سے ہم لے بھی لیتے ہیں. تو جو جتنے بہن بھائی ہیں, بہنوں کو خاص طور پہ ہم دیتے ہیں, چاہے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں. تو باقی چھوٹے بچوں کو سب کو دیتے ہیں. تو ہماری طرف تو جب ہم چھوٹے تھے تو کوشش ہوتی تھی کہ پیسے نہ ہی خرچ ہوں, لیکن آج کل سسٹم تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے. صحیح. نہیں جی, عیدی کے معاملے میں تو کبھی سسٹم چینج نہیں ہوا. عیدی تو عیدی ہے اور ایسے ہی رہے گی, وہ سسٹم ویسے ہی چلتا آیا اور چلتا رہے گا. یہ تو ایسے نہیں, جب ہم چھوٹے تھے تب شاید اتنا نہیں تھا ایڈوانس ماحول, یعنی کہ اتنے پوائنٹس نہیں تھے کہ ہم ان کو خرچ کر سکیں کہیں جا کے. آج کل کی نسبت آج کل یہ چیزیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں, خرچ کرنے والے جگہیں کافی ہیں. یہ تو خیر بات آپ کی, یہ ہے, چوائسیز بہت زیادہ ہے. ادروائز وہ جیسے وہ پہلے کہا گیا تھا کہ وہ گھر میں اگر کوئی پنگوڑے والا آتا تھا تو وہاں پہ خرچ کرنے کو ملتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ گھر میں آپ کچن میں ہیلپ کرتے ہیں مسز کی؟ جی کرتے ہیں, یہ سنت بھی ہے اور آپس میں پیار بڑھانے کے لیے کرنی بھی چاہیے. تو آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے, کیا چیز آپ کوکنگ کرتے ہیں, کتنا اچھی ڈش بناتے ہیں, کون سی ہے وہ؟ جی, میں چکن کڑھائی بہت اچھی بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے جی, مرد سارے آج کل ماشاءاللہ زبردست. ویسے ہم نے سنا ہے چکن کڑھائی جو جتنے زیادہ تر جو مرد حضرات ہیں وہ بنا ہی لیتے ہیں اور اچھی بنا لیتے ہیں. اور وہ چکن کی مہربانی ہے, چکن کی مہربانی ہے اس کے. وہ اتنا جو ہے پہلے نرم و نازک ہوتا ہے, وہ کہتے بنا لو مجھے, جتنا جو بنانا ہے مجھے بنا لو بس. اچھا, نہیں ویسے کہتے ہیں کہ جن کو کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, ان کو کھانا بنانے کا بھی شوق ہوتا ہے. ہاں, یہ تو یہ بات ہے. آپ کو چکن کڑھائی پسند ہے یا مٹن کڑھائی پسند ہے؟ مجھے بیسیکلی دونوں کڑھائیاں ہی پسند ہیں, لیکن چکن کڑھائی وہ آپ نے کہا وہ بنانا ذرا آسان ہے مٹن کی نسبت, اس لیے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو مسز کے ہاتھوں جو ہے وہ کون سی ڈش پسند ہے؟ مسز کے ہاتھوں مجھے ساری ڈشیں ہی پسند ہیں.
क्या बात है, ये तो अभी बड़ा वो ही मेरे सामने है, तो दुनिया लिहाजा का मैं पहला सारी दुनिया डिशें का पसंद पहला नहीं शौहर कहूँगा। है जी जो कहता है सारी चीज़ें पसंद है माशाल्लाह। बहुत उन्होंने वैसे बड़ी देखभाल अच्छी के बात है, जवाब दिया ना बड़ी उन्होंने। अच्छी बात है और बड़ा नपतुल्लाह जो है जवाब दिया। हाँ हाँ। लेकिन कोई एक चीज़ तो हमारा इसरार तो फिर भी है, कोई एक चीज़ जो आप कहें कि कमाल कर दिया ये तो बेगम ने ना। जो खीर बनाती हैं वो स्पेशली बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं वो, बल्कि हम जो तकसीम करते हैं ईद में भी और नॉर्मल हालात में भी, कोई पार्टी वगैरह हो तो हम बनाते हैं, तो वो सब उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। मतलब तो मीठे में स्वीट डिश बनाने स्पेशलिटी में उनको कमाल महारत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही। वो कहीं ऐसा तो नहीं है वो खीर बना रही हैं और आप तैयारी में प्याज छील रहे हैं, साथ की तैयारी मैं भी हेल्प कर दूं खीर बनाने में? नहीं, जब वो खीर बना रही होती है तो मेरा काम वो चमचा हिलाने वाला होता है। सही सही सही। और ये वही बहुत उसमें काफी इम्पोर्टेंट टाइम, काम होता है ना, हाँ, मतलब वरना हाँ, हांडी जल जाएगी, हाँ ये बात तो भी उसको देखना भी ज़रूरी होता है ना। ये बात तो खीर जो है मतलब खीर फिरनी ये एक ही नस्ल की चीज़ें हैं मेरा ख्याल है, ऐसा ही है ना जी? मुझे तो खैर फिरनी जो है उसमें चावल पीस के डाले चावल पीस जाते के हैं, डाले जाते और हैं। खीर जो है वो ज़्यादा मेहनत तलब है, क्योंकि खीर? खीर में चावल साबुत डलता है और साबुत। उसको तब तक आपने चलाना होता है जब तक चावल और दूध अच्छी तरह नरम से इतना मिक्स नहीं हो जाता है ना, सही सही सही। तो दोनों में ये फ़र्क दो ये है। ले लेती है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपके ख़ास तौर पे जो जद्दा है उसकी क्या चीज़ें स्पेशल क्या हैं? जिस तरह हम कहते हैं कसूर की वो जो है मेथी है, फालूदा है, कसूर मछली का है, फलूदा, हाँ, या आप बताएं कि मुल्तान की चूड़ियाँ या सोन हलवा और इस सोन तरह की हलवा, चीज़ें। हाँ, तो मुल्तानी कसूर की जद्दा की कोई बताएं, कोई फेनिया शेनिया, कोई फालूदा, कोई कुल्फ़ी शुल्फ़ी, कोई बताएं तो सही। जद्दा में मोस्टली असल में हम जब मुख्तलिफ जगह से जो लोग आए हैं, यानी कि पाकिस्तानी और इंडियन, अफगानी, यमनी, ये कई खाने यहाँ पे मशहूर हैं। मसलन ये यहाँ पे मंदी जो है ना वो काफ़ी मशहूर है, वो यमन की होती है, यमनी मंदी काफ़ी मशहूर है। फिर एक ताज़िज डिश है वो भी काफ़ी मशहूर है। पाकिस्तानी खाने तो यहाँ पे अब तो सऊदी भी पाकिस्तानी खानों पे लग गए हैं, तो इनका एक अपना टेस्ट है, थोड़े चटपटे होते हैं। तो सिर्फ इंडिया की सऊदी नहीं, बिरयानी यहाँ पे गोरे भी काफ़ी मशहूर पाकिस्तानी है। खाने बहुत पसंद तो करते हैं, जी, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर स्पाइसी सबको पसंद होते हैं ना, तो सऊदी भी ज़ाहिर है इतना स्पाइसी नहीं खा सकते, जी। लेकिन जब उन्होंने नहीं हमारा पहले नहीं क्यूजीन खाते टेस्ट थे, किया, लेकिन अभी हम हैरान होते हैं कि अब हमारे होटलों में भी इनका रश लगा होता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो हमारी कौन सी डिशेस जो हैं वो सऊदी ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे बारबेक्यूज हैं, बारबेक्यू काफ़ी पसंद की जाती है यहाँ पे, और ये हमारी कढ़ाइयाँ, देसी खाने थोड़े से ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, मसाले वाली चीज़ें जो पार्टी मुर्गा वगैरह मज़ाई में। जिसे हम कहते हैं। हाँ सही जी। सही। मतलब और उधर की जो अरेबिक डिश है वो कौन सी है जो आप समझते हैं वहाँ पे आप लोगों को या एशियन को बहुत पसंद है? ये एक मसूब नाम की डिश है, वो पाकिस्तान में तो नहीं है बनती, शायद इंडिया में पता नहीं बनती है या नहीं। वो मसूब है, वो काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। उसमें खजूरें और पराठा और फ्रूट्स ये सारा मिक्स करके बनाते हैं, शहद वगैरह डाल के, तो काफ़ी जानदार किस्म की वो डिश है। खा के भी पता चलता है कि हाँ हमने कुछ खा लिया है। काफ़ी फेमस है यहाँ पे। जी अच्छा, एक वो हमने सुना था कि बकलावा हाँ, जो हाँ, है सुना वो वहाँ का बहुत एक स्पेशलिटी है, उसके बारे में बताइए कि वो वाकई में वहाँ पर इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर भी बकलावा लोगों में बहुत फेमस है और बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग बनाते भी हैं यहाँ पर। ये मुख्तलिफ नाम है यहाँ पे जो डिशेस के हैं। तो जैसे मंदी यहाँ पे जो हमने मटन मंदी, वो गनम में कहते हैं उसको, बकरे में कहते हैं। पाकिस्तान में अगर वो बने तो वो उसका तरीकाकार ही होता है, वो चावलों पे मटन डाल के दे देंगे ये मंदी है, लेकिन जो इधर मंदी खाएंगे उसका तरीकाकार और यार वो टोटल डिफरेंट है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, सही। तो जनाब ये बड़ी अच्छी बात है। और कितने दिन घर पे ही आपकी छुट्टियां चल रही हैं या सिर्फ ईद की छुट्टियां हैं, या लॉकडाउन काफ़ी अरसे से घर पे ही हैं आप? ये अभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं हमारा, क्योंकि अपनी थोड़ी फूड रिलेटेड कंपनी थी इसलिए काम जारी था, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज हैं वो अभी बंद हैं, छुट्टियां घर पे ही टाइम गुजार रहे हैं। तो हमें अभी ये ईद के 5 दिन छुट्टियां हैं, तो वो हम घर पे ही गुजारेंगे। सही सही। इस वक्त घर में सब बच्चे माशाल्लाह इस वक्त तो खैर सो रहे होंगे क्योंकि टाइम कुछ ऐसा है, वरना हमारी ख्वाहिश थी कि उनसे भी बात करते हैं, लेकिन अगर वो सो रहे हैं तो अच्छी बात है। आप उनका ख्याल रखिए। कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि सब हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये जो एक वबा आई हुई है इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें, जल्द अज जल्द इससे हमें निजात दिलाएं, ताकि हम दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकें, अपने घुल मिल सकें आपस में, फैमिलीज़ में। तो
اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں بس نجات دلائیں اس سے. یہ مل کے ہمیں اجتماعی دعا کرنی چاہیے آمین آمین. اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آمین. بالکل جی بالکل صحیح بات، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ہے. لاسٹ پہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں میں، فیملی میں خیر و عافیت سے گزارے اور آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرے. اور آپ یہ عید بہت احتیاط سے گزاریے، محفوظ ہاتھوں میں، اپنے بچوں کو بھی رکھیے. کوشش کیجیے کہ اگر گھر میں بھی رہیں تو احتیاط سے ملیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہماری تمام ٹیم کی طرف سے، رمضان ٹی وی کی طرف سے، مدیحہ علی کی طرف سے عید مبارک. جی انشاءاللہ خیر مبارک. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ پھر بات ہو، اگر فیوچر میں کبھی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات بات ہوگی، اور اسی طرح اپنا خیال رکھیے گا جی. انشاءاللہ جی بہت شکریہ. السلام جی علیکم. ناظرین، یہ سعودی عرب سے تھے محترم اظہر عبداللہ صاحب، اور بڑی اچھی باتیں وہاں کا حالات و واقعات جو ہیں وہ بتا رہے تھے. اور یہ صورتحال، وہ عید تو آلموسٹ گھروں میں ہی ہے گھروں تقریباً. میں جی. لیکن ابھی جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے کالر سے، اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں وہ مسجد میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک نئی سی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک نئی چیز انہوں نے بتائی اظہر صاحب نے، کہ وہاں پہ لائٹنگ ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر کرسمس کی لائٹس ہوتی ہیں، مطلب عید پہ بھی یہ ایک خوشی کا اظہار جو ہے خوشی کا اظہار ہے. تو واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے عید کی سیلیبریشنس کو. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں خاص طور پہ عید کی ہیں، یہ ہمیں بھی اتنا ہی اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا سب سے بہترین جو تہوار ہے وہ عیدین کا ہی ہے. بالکل بالکل. اور ہمیں جو ہے کئی لوگ عموماً کیا کرتے تھے، کل بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، کہ بہت سے جو ہے وہ عید پہ صبح نماز پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو پھر تو بہت ہی بری حالت ہے. نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئے، ٹکا کے سوئے، اور پھر اٹھے، کھانا وانا کھایا یا جو بھی ہے، اس کے بعد پھر مووی شووی ایک آدھ، چلو جی عید کا دن تمام ہوا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عید کا تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو سب سے پہلے تو جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے اس کو جتنا بڑھا سکیں، جو دائرہ کار ہے اتنا بڑھانا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، پہلے فیملی میں، اس کے بعد پھر باہر ہیں، ان تک جانا چاہیے. ان کے تک جو ہے نا وہ عید کا میسج بھی، پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے. بالکل. آس پاس کے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیے، ان کا حال پوچھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جاب کی ایک چھٹی مل گئی ان کو نا، وہ اس کو ایز اے تہوار نہیں مناتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نکلیے، اٹھیے، فیملی سے ملیے. جاب کے وہ کہتے ہیں ہاں بس چھٹی ہے تو سو کے گزارنا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کی، خاص کر مرد حضرات سو رہے ہوتے ہیں اور خواتین کچن میں کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر ان کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور یہ بلکہ اس ماحول میں خاص طور پہ ایک اچھا موقع ہے. میں تو بلکہ ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اچھا موقع یہ ہے کہ جو فیملیز کے اندر جو ہے آپس میں بہت ڈسٹینسنگ ہو گئی ہے، ود ان دا فیملی بھی خاص طور پہ، بالکل اس ڈسٹینسنگ کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. بالکل. وائی ناٹ جو ہے اس دفعہ سارے بچے جو ہیں وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی گھر کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، تو جی آج ننا منا آج آپ بناؤ، اگر چھوٹا چیز ہے وہ جناب آپ میں جو چھیل کے دو، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے، ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کی جائیں. بالکل بالکل. اور کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایکچولی ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی باؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی پیاز چھیل رہا ہے، کوئی لہسن کر رہا ہے، کوئی گوشت دھو رہا ہے. اس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے نا. بالکل. تو عید کو جس طرح آپ منا سکتے ہیں وہ یہی انداز ہے آپ کا کہ فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے آپ کی نا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر بہت باہر مطلب نہیں جا سکتے، کچھ آج کل کی مجبوریاں ہیں، تو ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں کہ اپنی لان میں جا کے وہ سارا انتظام جو ہے نا، مطلب ایک کھانا بنایا ادھر ہے سارا کچھ جو ہے، لیکن سجا انہوں نے لان میں دیا ہے. بالکل. اور وہاں پہ چٹائی وغیرہ اس طرح آپ بچھائیں اور لان میں بیٹھیں. اور بلکہ یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ یہاں کے جو باقی لوگ ہیں نان مسلم ہیں، تو وہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ہے عید کا تہوار ہے، ہم کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ ودن ساری فیملی ایک چٹائی پہ یا چیئرز پہ، ڈائننگ وائننگ جو بھی انتظامات ہر لحاظ سے، لان چھوٹا بڑا جو بھی ہوگا، تو اس میں وہ بھی دیکھیں. اور وہ بھی دیکھیں کہ کتنے کھانے وانے جو ہیں ایشین جو ہیں، ہو سکتا ہے ان کی مہک سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور وہ پھر آگے جو ہے اور وہ پسند کرتے ہیں. اس دفعہ تو ظاہر ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے لاز اس طرح کے اپلائی کیے گئے ہیں کہ آپ مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، آ جا نہیں سکتے ہیں. ورنہ عموماً پچھلی عیدوں کو اگر آپ دیکھیے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ باربیکیو کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے، ہماری عید ہے اور اس میں یہی پیغام ہے نا کہ ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیجیے. یہ چیز ہوتی ہے. عید کا مجھے یہ بتائیے، آخری چند منٹ ہیں، یہ بتائیے کہ عید میں اب آپ کو خاص طور بچپن تو وہ ہم پہلے باتیں کی، بچپن مطلب ہے گزرا، اچھا گزرا، نو ڈاؤٹ کہ ہم مس کرتے ہیں. عید میں کوئی خاص ایسی چیز جو ہے یا ایسی ایکٹیویٹی جو ہے یا ایسی شخصیت
جو آج بھی عید میں ہمیں بعض اوقات اداسی دے جاتی ہے یا ہم بہت مس کرتے ہیں، وہ کوئی کیا چیز ہو سکتی ہے یا کیا ایسی شخصیت جو آپ کی لائف میں؟ اگر آپ ہماری شخصیت یعنی کون سی ایسی رہی ہماری زندگی میں بات کریں تو ہماری آپ کی بھی یعنی زندگی میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھیں تو ہماری زندگی میں ہماری فیملی میں جتنے بھی بزرگ ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ اگر ہمارے سگے بزرگ رہے ہیں، مطلب کوئی بھی اگر رشتے کے بھی ہیں یا ہمارے محلے میں کوئی ایسی خاتون تھیں جو بڑی عمر کی تھیں تو ان سے ہمیں شروع سے بہت محبت رہی ہے، بے شک اور اس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ ہماری سگی ہیں، اپنی ہیں یا پرائی ہیں۔ بڑی خوبصورت تو ہماری فیملی میں جو ہماری دادی تھی یعنی کہ ماشاءاللہ وہ بھی لکھتی تھیں، اور جو ہمارا تو تھوڑا سا لکھنے کا ایک آپ دیکھتے ہیں وہ انہی سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ ان کو نظر کم آتا تھا تو اس وجہ سے ہم ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو جب دادی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی تھی، اور آج تک ہم ان کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں، مطلب ان کی جی، اور ان کی جو دعائیں اور جو کچھ بھی آپ جتنا ہم کہتے ہیں کہ جتنی خدمت آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی بزرگ ہیں ان سے جتنی دعائیں لے سکتے ہیں، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجیے، کیونکہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں، اور پھر موقع نہیں ہوتا ہمیں ان کی خدمت کرنے کا، وہ ہمیں دل تو بہت کرتا ہے لیکن پھر ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ مٹی کی ایک ڈھیری ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمر کہ ہمیں کچھ چیزیں بری لگ جاتی ہیں کسی بھی حوالے سے کہ بھئی انہوں نے ایسا کہہ دیا، ایکچولی وہ انٹینشنز نہیں ہیں ان کی وہ ایسی بات کرنے کی، بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے، بھلے کے لیے ہوتا ہے نا وہ، لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ بہت میچور لوگ ہو کے بھی نا ان چیزوں کو بہت اس طرح سے لیتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے یا کوئی ایسی بات ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ چیز غلط ہے والدین کو خاص طور ریئیکٹ کرنا اور ان کا اس طرح کا اظہار کرنا، جس طرح آج کل بعض جگہوں پہ یا بعض موقعوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، افسردہ ہوتا ہے بندہ کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو آپ کے بھلے کے لیے ساری زندگی گزار دیتی ہیں، ساری زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں اتنی زیادہ ہے، وہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہم اپنا صبح و شام دیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو ہے اس وقت جو ہے گھڑی بتا رہی ہے کہ آج کا جو ہے ٹائم اتنا ہی تھا، اور ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا جو بھی فیڈ بیک ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور کل جو ہے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، کل عید کی جو اسپیشل نشریات میں ہمارے ساتھ جو ہے اسی طرح مختلف فیملیز ہوں گی، اور ان کے بھی ہم دیکھیں گے، آج بھی جو بڑے شرارتی سوال بھی تھے، اور کل بھی ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ بھی گیسٹ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے، اور اس حوالے سے رمضان ٹی وی کی طرف سے ونس اگین آپ کو عید مبارک ہو، اور مدیحہ جو ہے آپ جی رمضان ٹی وی کی طرف سے، مدیحہ علی کی طرف سے، عمر برلاس کی طرف سے، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو دلی عید مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ آنے والا کل کا عید کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے خوشیوں اور مسرت بھرا اور ایسی ہزاروں خوشیاں لے کے آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر خدا ملیں گے، حافظ۔ السلام علیکم۔